تو دوستو بنا کسی دیری کے لیٹس ویلکم آر ویری ریسپیکٹڈ گیسٹ ڈاکٹر فراز صدیقی صاحب. جی بہت بہت شکریہ جناب. مینی تھینکس. تھینک یو سو مچ فراز صاحب کہ آپ نے ہمارا انویٹیشن قبول کیا اینڈ ہیئر وی آر. ڈاکٹر صاحب سب سے پہلے جو لوگ آپ کے بارے میں نہیں جانتے، حالانکہ میرے جتنے سبسکرائبرز ہیں اس میں سے موسٹلی آپ کو جانتے ہوں گے، جو لوگ نہیں جانتے بریف میں ٹیل اس سم تھنگ اباؤٹ یور سیلف. آپ کا پروفیشن کیا ہے اور ہو از ڈاکٹر فراز صدیقی؟ تو میں پاکستان سے ہوں. پیدائش ہے میری حیدرآباد، بہت چھوٹا سا شہر ہے پاکستان میں. وہاں سے پھر میں میڈیکل اسکول کے لیے کراچی چلا گیا. کراچی کے بعد پھر میں انگلینڈ آیا. انگلینڈ میں رہا ہوں تقریباً 6 یا 7 سال کہہ لیں. اور پھر 2010 سے میں امریکہ میں ہوں. اسپیشلسٹ ڈاکٹر ہوں. میری جو اسپیشلٹی ہے وہ ہے ICU میڈیسن اور لنگ ڈیزیزز. اس میں اسپیشلسٹ ہوں. اور 2020 میں کووڈ کے آس پاس مجھے احساس ہوا کہ اب جاب بھی ہو گئی ہے، پیسے بھی آ گئے ہیں، تو جو بننا تھا بن چکے ہیں، تو اب کچھ دین کی خدمت کی جائے. اس کے لیے میں نے دین کو پڑھنا شروع کیا. اور ارادہ میرا یہ تھا کہ میں ایتھیزم کے خلاف کام کروں گا، کیونکہ اس سے پہلے میرا جرنی ہے کافی لمبا جس میں آن لائن پڑھاتا بھی تھا، اسلام کے لیے کام بھی کرتا تھا. تو میں نے صرف الحاد کو اپنا موضوع بنا کے، ایتھیزم کو موضوع بنا کے جب پڑھنا شروع کیا تو 2 سال کے اندر مجھے احساس ہوا کہ مشکلات کافی زیادہ ہیں. اور پھر جب میرا جرنی آگے چلتا ہے تو فائنلی 2 سال پہلے تقریباً 2024 رمضان میں وہ پوائنٹ آیا جب آئی فاؤنڈ آؤٹ. میں نے ایسا نہیں ہوا کہ مجھے کوئی بات نہیں ملی یا کچھ مجھے کوئی ڈاؤٹ ہو گیا. ایک دم سے مجھے احساس ہوا کہ میں اب قرآن مجید کو اللہ کی کتاب نہیں مان سکتا. تو جب میں اس کو اللہ کی کتاب مان نہیں سکتا تو پھر میں رسول اللہ کو بھی نبی نہیں مان سکتا. اس طرح آئی بیکیم این ایتھیسٹ. اور اس کے بعد سے میں نے سوچا کہ میں نے اتنا جو ٹائم لگایا، اتنی محنت کی ہے، تو اب کوشش کروں گا کہ لوگوں تک بھی یہ پیغام پہنچے. پہلے میں اسلام کو سچ سمجھتا تھا تو اس کو پہنچانے کے لیے کوشش کرتا تھا. اب میں اس کو سچ نہیں سمجھتا، کسی اور چیز کو سچ سمجھتا ہوں، تو اب اس کو پہنچانے کی کوشش کر رہا ہوں. اچھا ڈاکٹر صاحب، ہم ڈیٹیل میں جو ہے نا ان چیزوں پہ ڈسکشن کریں گے. دوستو ڈاکٹر صاحب کی آواز آپ لوگوں کو بھی بریک ہو کے آ رہی ہے یا صرف مجھے بریک ہو کے سننے میں آ رہا ہے؟ ذرا ایک بار کنفرم کرنا آپ لوگ کمنٹ میں. ڈاکٹر صاحب کی آواز آپ لوگ کو بھی بریک ہو کے آ رہی ہے یا میرے وہاں کچھ دقت ہے؟ ذرا ایک بار کمنٹ سیکشن میں کنفرم کریے گا دوستو. اچھا کلیئر ہے، مطلب میرے وہاں پہ شاید کچھ پرابلم ہے. دونوں کا آواز بریک ہو رہا ہے تو آپ کے وہاں پہ ڈیفینیٹلی پرابلم ہے دوستو. جس کے پاس دونوں کی آواز بریک ہو رہی ہے، سشمیتا جی کھڑی ہے، تھوڑی بریک ہو رہی ہے. اوکے نہیں، میری آواز نہیں، ڈاکٹر صاحب کی آواز بریک ہو رہی ہے یا ٹھیک ہے؟ صحیح ہے، آ رہی ہے سب کو. ٹھیک ہے ٹھیک. تو ڈاکٹر صاحب آپ ایک ابھی میڈیکل ڈاکٹر ہے، تو پہلا میرا سب سے سوال، کیونکہ ایک وہ ہے نا جگیاسا میرے اندر یہ جاگی کہ پاکستان میں جو میڈیکل کی پڑھائی ہے، ظاہر سی بات ہے کہ میڈیکل کی پڑھائی میں ایوولوشن بھی کور کیا جاتا ہوگا، تو وہاں کا کیا ماحول تھا؟ وہاں کی پڑھائی میں ایوولوشن کو کور کیا جاتا تھا؟ پھر وہاں کے جو پروفیسر ہے جو ایوولوشن پڑھاتے تھے، سیدھی سی بات ہے کہ وہ سیدھا اسلام سے جو ہے وہ کانٹرڈکٹ کرتا ہے، تو اس کو بالکل. کیسے وہ لوگ پھر بیلنس کرتے تھے؟ تو وہ اصل میں جہاں تک مجھے یاد ہے اپنی اسکول کے زمانے میں تو ایولیوشن پارٹ میں تھا نہیں سلیبس کے. آپ اسٹارٹ کرتے تھے جانوروں سے یا فائلا سے یا اسپیشیز سے. وہ یہ نہیں تھا کہ زندگی شروع کیسے ہوئی، اے بایوجینیسس کا جو کانسیپٹ تھا، جہاں تک مجھے یاد ہے کلاس 7 8 9 میں ایسا کچھ نہیں تھا. اور میڈیکل کی تعلیم میں بھی کیونکہ آپ انسانوں کو پڑھ رہے ہیں تو آپ کو ایولیوشن سے کچھ لینا دینا ہے ہی نہیں. یہ بس ہوتا تھا جو کبھی کبھی آپ کو جو شک ہوتے تھے، کیونکہ جب ہم پڑھتے ہیں تو ویسٹیجل آرگنز جو ہیں، جیسے کان کے پیچھے کے مسلز ہیں، وہ ہم یوز نہیں کرتے. آنکھوں کے کئی مسلز ہیں ہم یوز نہیں کرتے، اپینڈکس یوز نہیں کرتے. تو ویسٹیجل آرگنز کا جب ذکر آتا تھا تو بحث تو ہوتی تھی کہ یہ خدا نے کیوں رکھے ہیں، لیکن پھر وہی بات ہے کہ آپ کہتے تھے کہ مصلحت ہے اللہ کی. جی. اور وہاں کی جو پڑھائی ہے ڈاکٹر صاحب، وہ اور انگلینڈ میں آنے کے بعد جو وہاں کا جو میڈیکل سسٹم ہے انگلینڈ میں کچھ فرق ہے یا لگ بھگ سیم ہے؟ بہت ملتا جلتا ہے، کیونکہ یو کے کا سسٹم جو ہے وہی
प्राइमरीली इंडिया में भी फॉलो होता है और पाकिस्तान में वही फॉलो होता है, यानी MBBS का जो सिस्टम है वही फॉलो होता है उसी तरह 5 साल। उसी तरह अमेरिका में जैसे मेडिकल स्कूल 4 साल का होता है, तो लेकिन इंडिया, पाकिस्तान, यूके यहाँ पे 5 साल का होता है। ओके डॉक्टर साहब, चलिए ये तो अच्छा हुआ, हम सबको पता चला कि सेम पैटर्न जो है वो फॉलो किया जाता है। डॉक्टर साहब, लेट्स टॉक अबाउट इस्लाम। आपका जो घराना जी था वो किस तरीके का था? बहुत ज्यादा रिलीजियस था, कट्टर माहौल था, 5 टाइम के नमाजी थे? मतलब आपकी पैदाइश और उसके बाद जो आपका बचपना है वो कैसे माहौल में गुजरा है? मेरे मेरे पेरेंट्स जो थे वो जैसे आम मुसलमान होते हैं कि अम्मी नमाज पढ़ती थी और अब्बू कभी पढ़ते थे कभी नहीं पढ़ते थे, रोज़े लेकिन सारे रखते थे, ईद वगैरह मनाते थे। रिलीजियस तालीम के लिए बस कुरान मजीद बचपन में जो नाजरा जिसको कहते हैं वो पढ़वा दिया, उसके अलावा कोई ऐसी नहीं थी। मुझे खुद से शौक़ पैदा हुआ, कहना चाहिए कि शायद 15-16 साल की उम्र में, कि मैं जिस चीज़ों को मानता हूँ उसको तो पढ़ के देखूँ। और फिर वहाँ से फिर मुझे शौक़ हुआ पढ़ने का, और फिर जब मेडिकल स्कूल आया तो और उस ज़माने में फिर ये तालिबान वाली वॉर हो गई थी, ये जो 9/11 हो गया था। तो 9/11 के बाद जो था फिर तो बहुत ज़्यादा शौक़ हुआ कि अपने दीन को पढ़ा जाए। तो उसके लिए फिर आपने तर्जुमे पढ़ने शुरू किए, मैंने तफासीर पढ़नी शुरू की। पहली बार इस्लाम को एज़ अ सब्जेक्ट बना के मैंने उस वक़्त पढ़ा है। घर में लेकिन कोई बहुत ज़्यादा कट्टर माहौल नहीं था, बिल्कुल भी नहीं था। ओके, चलिए घर पे आपके कट्टर माहौल नहीं था, ये बड़ी अच्छी बात है। डॉक्टर साहब, जो आपने एज बताई है 15-16 साल, टीनेज जो होती है, अगर आप साइकोलॉजी के हिसाब से भी देखें तो ये वो एज होती है जहां पे एक बच्चा जो है बहुत सारे सवाल उसके जहनों में आते हैं और वो फिर किसी एक तरफ चले जाता है। या तो वो बहुत ज्यादा रिलीजियस बन जाएगा या तो फिर वो एक अलग ही लाइन पकड़ लेगा। तो मेरा भी इसी तरीके का मामला था कि जब मैं टीनेज में पहुंचा, कॉलेज में पहुंचा, तब जाके अंदर में जो दीन की तबलीग करने की का जो कीड़ा जो है मेरे अंदर भी वही 16-17 साल में ही जागा था। तो ये एज जो है अक्सर इस तरीके से इंसान को जो है ना, या तो बहुत ज्यादा रिलीजियस बना देती है या फिर बहुत ज्यादा रिलीजन से दूर कर देती है। तो आपके साथ भी यही मामला हुआ है 15-16 जी, साल में? जी हाँ, वो जज़्बाती एज होती है ना, आप चीज़ों के साथ शऊरी तौर पे इंटेलेक्चुअली नहीं जुड़ते, आप जज़्बाती तौर पे जुड़ते हैं, चाहे वो आपका पैट्रियोटिज़्म हो, चाहे जैसे मुझे याद है कि जितना मैं एक्साइटेड होता था उस वक़्त इंडिया-पाकिस्तान के मैच में, वैसा आज नहीं होता। मैच हो रहा होता है, आपको मालूम भी नहीं होता। तो उस वक़्त वो उम्र होती है लाइक 14 टू 18 टाइप की, कि बहुत ज़्यादा आप जज़्बाती होते हैं। तो जब इस्लाम की हर बात जो है आपको लगती है कि बिल्कुल सच्ची है और दिल पे लगती है, तो मेरा भी वही हाल था कि मस्जिद में जाना शुरू कर दिया, रमज़ान में शेव करना छोड़ दिया, हर वक़्त इस्लाम की बातें हो रही हैं और फिर वज़ाइफ किए जा रहे हैं और तहज्जुद में उठा जा रहा है, रमज़ान में तरावी मिस नहीं हो रही। तो वही जज़्बाती ताल्लुक़ जो था वो शदीद कायम रहा जब तक 18-19 तक की उम्र तक जो है, बहुत ज़्यादा, बिल्कुल वही जो आपके साथ हुआ। बिल्कुल। तो डॉक्टर साहब, क्या ऐसा मामला हुआ आपके साथ, मतलब कौन सा वो पॉइंट था जहां पे एक पहला हिट होता है? मतलब मैं आपको एक मिसाल देता हूं मेरी, ताकि आपको समझ में आए कि मैं क्या एक्सपेक्ट कर रहा हूं। मैं डॉक्टर जाकिर नालायक को जो है बहुत ज्यादा उसके वीडियोस, उसके लेक्चर्स दिखा करता था, और सेम जिस तरीके से उसका स्टाइल था, वर्सेस याद करना और उसके बाद श्लोक याद करना, वो सब मैंने करके फिर मैं भी डिबेट की मैदान में उतरा, दावत की मैदान में उतरा, तबलीग के मैदान में उतरा। तो जब मैं दावत करता था या डिबेट्स करता था, स्पेशली कोई हिंदू के साथ, कोई क्रिश्चियन के साथ, या कोई ऑनलाइन फोरम है, तभी वो मेरे टाइम पे और शायद आपके टाइम पे भी, हमारी एज लगभग सेम होगी शायद, तो हमारे टाइम पे याहू चैट करके रहता था और ऑनलाइन जी। फोरम्स बहुत होते थे तभी। तो वहां पे हम जब डिबेट करते थे तो जाहिर सी बात है कि जब हम किसी को उसके रिलीजन के अंदर उसकी कमियां और प्रॉब्लम्स दिखाएंगे, तो कहीं ना कहीं वो भी हमारे रिलीजन के अंदर जो जो दिक्कतें हैं, प्रॉब्लम्स है, वो भी हमारे सामने वो चीज पेश करता है। लेकिन अब चूंकि वो टाइम पे उस एज में ईमान का गलबा बहुत ज्यादा होता है, तो थोड़े देर के लिए हिट करने के बाद वो 24 घंटा गुजरने के बाद वो जहन से उतर जाता था, क्योंकि ईमान उतना ज्यादा जो है वो कवी होता था। लेकिन उस टाइम पे ही जो सवालात है वो आना शुरू हो जाते थे कि यार ये ऐसा क्यों है, या अम्मी आयशा की उम्र जो है 6 साल है, 9 साल में रसूलुल्लाह जो है
ہم بسری کر رہے ہیں, سوال آتے تھے لیکن وہ کیا کرتا تھا, مطلب ایمان کی وجہ سے وہ پھر ہم بھول جاتے تھے اور وہ سیم چیز جو ہے وہ چلتی جاتی تھی. پھر آہستہ بالکل آہستہ جب آپ میچور ہوتے جاتے ہو پھر اس چیز کو اگنور کرنا جو ہے بہت مشکل ہو جاتا ہے. پہلے تو ایمان کا غلبے کی وجہ سے چلے جاتا تھا وہ سوال بھی, لیکن جب آپ میچورٹی کی طرف آتے ہو, آپ 24 25 26 سال جب آپ کراس کرتے ہو, پھر ان چیزوں کو اگنور کرنا یہ جو ہے وہ مشکل ہو جاتا ہے اور پاسبل نہیں ہوتا ہے. تو آپ کے ساتھ کب یہ معاملہ شروع ہوا, کیا وہ چیزیں تھی, اور اس کے بعد کس طریقے سے آپ جو ہے ایک ایک چیزوں کو دیکھتے گئے؟ اسٹارٹ جب ہوتا ہے جب میں نے باقاعدہ ایتھیزم کو اور اسلامک ہسٹری کو پڑھنا شروع کیا. اس سے پہلے جب بھی میں اسلامک ہسٹری انبیاء کی تاریخ وغیرہ پڑھتا تھا, کیا جو ایج رہی قصص ہوگی آپ کی تبھی ڈاکٹر صاحب؟ اس وقت میں میچور تھا, لائک 38 39 کا ہوں گا. تو جب میں نے اچھا ایتھیزم پڑھنا تبھی. شروع کیا, ہاں ہوں تب میں نے ایتھیزم پڑھنا شروع کیا. اس سے پہلے میں اسلامی تاریخ بہت زیادہ پڑھ چکا تھا, لیکن وہ میں نے ریکنسائل کر لیا تھا کہ بھائی ہوں رسول اللہ نے جو ہے یہ کیا, اس وقت تو سبھی یہ کرتے تھے, اور جو ہے وہ خالد بن ولید نے اتنے لوگوں کے گلے کاٹے تو اس وقت تو سبھی یہ کرتے تھے. آپ کوئی نہ کوئی اپنے آپ کو ریکنسائلیشن آپ کر لیتے ہیں. لیکن ٹرننگ پوائنٹ آیا وہ 2 یا 3 چیزیں میں کہہ سکتا ہوں. کہ ایک بات تو یہ کہ میں نے کہیں پڑھا کہ جو اسکالرز ہوتے ہیں ریلیجن کے, ان کا کام یہ ہوتا ہے کہ ہر زمانے کے لحاظ سے اپنے ریلیجن کو ماڈیفائی کرتے رہیں. تو میں نے کہا یہ تو ہمارے سارے علماء یہی کر رہے ہیں, چاہے ذاکر نائک ہوں, چاہے علامہ قرضاوی ہوں, چاہے جاوید احمد غامدی ہوں, تقی عثمانی ہوں, یا ابو الحسن ندوی ہوں, سب یہی کام کرتے رہے. دوسرا یہ پوائنٹ آیا جس پہ میں کبھی بھی اپنے آپ کو مکمل کنونس نہیں کر سکا, وہ تھا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا 9 سال کی عمر میں شادی کرنا حضرت عائشہ سے. میں نے کہا بھائی یہ بات مجھے ہضم نہیں ہوتی. اور سب سے آخر میں مجھے اپنی تاریخ پہ اعتماد اڑ گیا. ہوا یہ کہ 2020 یا 2021 میں ایک کتاب آتی ہے, ایک انڈین ہسٹورین ہے سندیپ بالا کرشنا, ان کی کتاب آتی ہے انویڈرز اینڈ انفیڈلز, یا انفیڈلز اینڈ انویڈرز, ایسا ہی کچھ نام تھا. تو اس میں انہوں نے ایک بات لکھی جو میرے لیے بالکل نئی تھی. انہوں نے یہ بتایا کہ جب مسلمانوں نے حملہ کیا محمد بن قاسم سے پہلے. آئی ایم ریئلی سوری ڈاکٹر صاحب, میں آپ کا فلو خراب کر رہا ہوں, لیکن بات اس وجہ سے میں آپ کا فلو خراب کر رہا ہوں کیونکہ دیکھیے میں تو ہوں انڈین, ٹھیک ہے, جی ہندوستانی ہوں, تو مجھے کوئی RSS ایجنٹ بولے تو سمجھ میں آتا ہے. مجھے یہ سمجھ میں نہیں آ رہا, آپ تو ہے پاکستانی اور اس کے بعد آپ انگلینڈ میں یہ موو ہوئے, تو پاکستان میں بھی RSS ایجنٹ پھیلے ہوئے, کہ آپ RSS ایجنٹ ہیں؟ نہیں, مجھے تو معلوم ہی نہیں RSS ہوتا کیا تھا جب تک میں باہر ہی نکلا پاکستان سے. اچھا یار کچھ تو شرم کرو اللہ کے بندو یار. یار RSS کا ایجنٹ یہودیوں کا ایجنٹ بولتے تو پھر بھی تھوڑا بہت جو ہے نا وہ ایکسپٹیبل ہو سکتا تھا. ڈاکٹر صاحب کو تم نے RSS کا ایجنٹ بنا دیا یار, عجیب ہے یار. یہ نیا ٹائٹل ملا ہے. وہی تو. جی سوری, آپ کنٹینیو کریں. جی, تو اس وقت تو انہوں نے ایک بات لکھی تھی کہ جب محمد بن قاسم کی جنگ ہوئی تھی راجہ داہر سے. اچھا, اس کا بیک گراؤنڈ یہ کہ جب ہم پاکستان میں رہتے تھے تو ہمیں جو سوشل سٹڈیز یا ہسٹری پڑھائی جاتی تھی تو اس میں یہی تھا کہ راجہ داہر کتنا برا تھا, اس نے یہ کیا تھا وہ کیا تھا, اور پھر مسلمانوں نے آ کے مقامی آبادی کو, مقامی ہندوؤں کو آزادی دلائی تھی. لیکن جب میں نے بالا کرشنا صاحب کی کتاب پڑھی تو انہوں نے کہا کہ یہ 7ویں جنگ تھی, اس سے پہلے 6 جنگیں جو ہیں وہ مسلمانوں کو راجہ داہر اور ان کے والد جو ہیں, ان کے فادر ہرا چکے تھے پہلے. میں نے کہا یہ کون سی نئی بات ہے. پھر میں نے اپنی تاریخی کتابیں کھولی, بڑی کتابیں, ابن کثیر ہو گئی, ابن خلدون ہو گئی, تو وہاں پہ یہ بات بالکل لکھی ہوئی تھی ایسا ہی کہ جو ہے وہ بہت زیادہ حملوں کے بعد مسلمانوں نے فتح کیا ہے دیبل کو. اور جس بات نے مجھے زیادہ حیران کیا وہ یہ کہ فرام دیبل ٹو ممبئی, یعنی کہ بامبے تک آنے میں مسلمانوں کو تقریباً 300 سال لگ گئے. تو ایسا نہیں تھا کہ ایک اللہ کی مدد تھی اور طاقت تھی جس نے تمام کفار کو ہرا دیا, ایسا بالکل بھی نہیں تھا. تو وہ جو ایک جھٹکا لگا تو اس سے پھر میں نے ہسٹری کو جتنا امپارشل ہو کے پڑھا جا سکتا ہے وہ پڑھنے کی کوشش کی, تو اندازہ ہوا کہ ہماری ہسٹری جو بتائی گئی ہے اسلام کی وہ بہت زیادہ فیبریکیٹڈ ہے, بہت زیادہ اس میں چیزیں ڈالی گئی ہیں. تو میرا جو آخری اسٹاپ تھا وہ تھا قرآن مجید. میں نے کہا بھائی ٹھیک ہے, میں رسول اللہ کی شادی کو نہیں ریکنسائل کر سکتا, اسلامک ہسٹری میں لوگوں نے جھوٹ بولے ہیں اور ہر قوم اپنی تاریخ کو بڑا چڑھا کے بیان کرتی ہے, تو میں اب صرف قرآن مجید کو دیکھوں گا کہ وہ اللہ کی کتاب ہے یا نہیں. تو تقریباً 2 سال میں نے قرآن مجید پہ لگائے. اس سے پہلے میں تفسیریں وغیرہ پڑھ چکا تھا کافی, میرے پاس اپنی تقریباً
30 سے اوپر میری اپنی کلیکشن میں تفاسیر موجود ہیں اردو انگلش میں. لیکن جب میں نے قرآن مجید کو ایز اے اسکیپٹک پڑھنا شروع کیا تو پھر ود ان 2 ایئرس مجھے اندازہ ہو گیا کہ یہ کسی خدا کا کلام نہیں ہو سکتا. تو وہ میرے خیال سے آخری پوائنٹ تھا جہاں پہ میں نے سوچ لیا کہ آئی کی ناٹ بی اے مسلم اینی مور. کیا ایسی چیزیں, مطلب یہ تو سرسری بات مطلب ہے کہ 2 سال آپ نے جی قرآن جی کی جی اسٹڈی کی, کیا مطلب کچھ جی تو ایسا پوائنٹ ہونا چاہیے نا, میجر پوائنٹ, جس کی وجہ سے ایک انسان, آپ کے کیس میں 39 ایئر یا 38 جو بھی جہاں پہ آپ نے یہ سٹارٹ کیا جرنی, تو اتنا وقت اسلام میں دینے کے بعد, اتنی محنت کرنے کے بعد, اتنا اللہ پر ایمان ہونے کے بعد, چھوٹی موٹی چیز تو نہیں اتنے تگڑے ایمان کو جو ہے وہ ہلا سکتی ہے. تو کیا تھی وہ میجر چیز, ایسا کیا دیکھ لیا آپ نے قرآن میں کہ آپ کا ایمان ہی ہل گیا؟ وہ سب سے جو قرآن کی سب سے بڑی بات مجھے جو اسٹرائک کیا وہ اس کا کاپیڈ ہونا تھا. مطلب قرآن مجید میں ایسی باتیں ہم مانتے تھے, ہمیں ہمارا ایمان کا حصہ تھا یہ کہ قرآن مجید وہ بتاتا ہے جو باقی بائبل میں تورات میں غلط لکھا ہوا ہے. لیکن یہ بات صحیح نہیں ہے. صحیح بات یہ ہے کہ قرآن مجید نے ان سورسز سے اپنے اندر کہانیاں ڈالی ہیں جو سورسز اس وقت عربیہ میں موجود تھیں. نان کینونیکل بائبلز, یعنی جس کو ہیریٹک بائبلز بھی کہتے ہیں, یا ان کو جو ہے جیسے گاسپل آف انفنٹ گاسپل آف تھامس میں سے قصے لے کے ڈالے ہوئے ہیں, سوڈو میتھیو میں سے قصے لے کے ڈالے ہوئے ہیں, مشنا میں سے قصے لے کے ڈالے ہوئے ہیں. جیسے بہت بڑی ایک آیت ہے, جیسے مثال کے طور پہ کہ ایک انسان کا قتل جو ہے وہ پوری انسانیت کے قتل کے برابر. یہ بڑی مشہور آیت ہے, مسلمان بہت پیش کرتے ہیں. یہ قرآن میں لیا کہاں سے؟ یہ ایک یہودی عالم کی تورات کی تفسیر تھی, وہاں سے یہ لے کے ڈالا ہے. ذوالقرنین کا قصہ, یہ ذوالقرنین کا قصہ جو تھا, یہ جو اس وقت وہاں پہ کرسچنز موجود تھے ان کے ہمس تھے. یہ جو ذوالقرنین ہے 2 سینگوں والا, یہ جو تھے انہوں نے الیگزینڈر کو بنا دیا تھا. تو الیگزینڈر کی میتھولوجی سے لے کے قرآن مجید نے وہاں پہ یہ قصہ ڈال دیا. گوگ میگوگ کا بھی وہی قصہ ہے, وہ بھی لے کے ڈالا گیا. حضرت یوسف علیہ السلام کا قصہ بھی کاپیڈ ہے. تو تمام کی تمام چیزیں جو سٹوریز آپ کو بتائی جا رہی ہیں وہ تمام کی تمام بالکل کاپیڈ معلوم ہوئی. تو اس نے بہت جھٹکا دیا. اس کے بعد اس کتاب کی جو ارینجمنٹ ہے, پھر میں نے قرآن مجید کی تاریخ کا مطالعہ کیا کہ قرآن ہم تک پہنچا کیسے ہے. ہمیں تو یہ بتایا جاتا ہے نا کہ زیر زبر پیش اور کہ کبھی اس میں اختلاف نہیں ہے, اور آپ قرآن انڈیا میں پڑھیں, پاکستان میں پڑھیں, افغانستان میں پڑھیں یا چائنا میں پڑھیں, قرآن ایک ہی رہے گا. تو معلوم ہوا کہ یہ بھی جھوٹ ہے. قرآن مجید تو تقریباً 26-27 تو آج بھی پبلش موجود ہیں, جس میں املا کا فرق ہے, معنی کا فرق ہے, قرات کا فرق ہے. قرآن مجید جب جمع ہونا شروع ہوا تو بالکل ویسے جمع ہوا جیسے کہ تورات جمع ہوئی تھی, جیسے کہ بائبل جمع ہوئی تھی. بہت سارے لوگ لکھ رہے تھے, بہت سارے لوگوں کے درمیان اختلاف ہوئے تھے. اسی طرح حضرت عثمان نے جو یہ قرآن مجید بنایا تھا وہ بھی محفوظ نہیں رہا, اس پہ بھی لوگ ایمان نہیں لائے. پھر زبردستی جو ہے وہ قرآن کو ایک کیا گیا. عبد الملک بن مروان نے 8ویں صدی کے درمیان میں اس کو اسٹینڈرڈائز کیا, جن کو ہم سمجھتے ہیں کہ عربی, تو عرب میں کوئی زبان نہیں تھی پری اسلامک عربیہ میں, بلکہ وہ بہت ساری زبانوں میں سے ایک زبان تھی. قرآن جب لکھا گیا تو اس کا جو رسم تھا, یعنی جس طرح اس کو لکھا جاتا ہے وہ بالکل الگ تھا. وہ اس میں بہت زیادہ تبدیلیاں ہوئی. تو وہ بالکل ایک انسانی کام ہے, یعنی اس کا جمع کرنا, اس کی آیتوں کو ارینج کرنا, اس کا نام رکھنا, صورتوں کو ارینج کرنا, یہ تمام کے تمام انسانوں نے کیے تھے یہ کام. تو جب یہ سب کچھ انسانوں نے کیا تھا تو میں یہ کیسے مان لوں کہ یہ خدا کا کلام ہے؟ تو ان سب چیزوں نے, میں بڑی جلدی سے آپ کو بتایا, لیکن ان سب چیزوں نے جو ہے وہ مجھے کنونس کر دیا, اور ابھی تک فی الحال میں کنونسڈ ہوں کہ یہ خدا کا کلام نہیں ہو سکتا. اچھا ڈاکٹر صاحب, وہ آڈی آپ نے چلائی, آپ کو اچھی لگی؟ ٹاپ ماڈل آڈی میں نے بھیجا تھا آپ کو. میرے پاس آڈی نہیں ہے, بہت مہنگی گاڑی ہے. اے نمرا بول رہی ہے ساحل نے ڈاکٹر کو پیسہ, گھر اور گاڑی دی ہوگی. ارے بھائی دے دو پیسہ, میں ابھی چینل بند کر دوں گا. مجھے آپ پیسہ دے دو جتنا آپ کو لگتا ہے کہ مجھے ملتا ہے, میں آج چینل بند کر کے توبہ کر لوں گا آن لائن آ کے. یار ارے ڈاکٹر صاحب, ابھی تو ہے نا, آپ نے ایکچولی میں ہماری سین دیکھی نہیں ہوئی ہے. ابھی آپ لوگ کیسا انٹلیکچوئل لوگ ہو, اور آپ خاص کر کے بڑے بڑے لوگوں سے آپ لوگ بات کرتے ہو, اور ہم جن مسلمانوں سے بات کرتے ہیں نا, وہ آج آپ کو اس کا, اگر وہ جوائن کرے گا تو اس کا ثبوت آپ کو مل جائے گا. تو اس طریقے کے مجھ سے اکثر لوگ کہتے ہیں کہ آپ کو کتنے ڈالرز ملتے ہیں. میں نے کہا بھائی جتنے آپ کو لگتا ہے نا, آپ اس کے آدھے مجھے دے دیں, میں چینل والا بند کر کے کچھ اور چھٹی وٹی پہ چلا جاؤں گا کہیں اور.
تو वाह। خیر لوگوں کو ماننا ہے ماننے دیں. میڈیکل پرسپیکٹو سے ڈاکٹر صاحب قرآن کو یا رسول اللہ کی باتوں کو آپ کس طریقے سے دیکھتے ہیں؟ جس طریقے سے، یعنی اس وجہ سے کہہ رہا ہوں کیونکہ ڈاکٹر نالائک جیسے لوگ جو ہے وہ اس میں میڈیکل کو گھسا دیتے ہیں، باقاعدہ وہ جو پورا جو ایمبریولوجی ہے وہ اس کو بتاتے ہیں کہ یار دیکھو اس میں ایمبریولوجی پوری 1400 سال پہلے کیسے پتا چلا ایمبریولوجی کا، یہاں پہ ایک دم پرفیکٹلی بتایا گیا ہے. اور پھر رسول اللہ کی ایسی ایسی باتیں ہیں جو کہ ہم کو بتانے میں بھی شرم آتی ہے، لیکن ہم تو بتاتے ہیں کہ عورتوں کا پانی جو ہے وہ پیلا ہوتا ہے، مردوں کا پانی تھک اور وائٹ ہوتا ہے. تو جب آپ چونکہ آپ ایک میڈیکل ڈاکٹر بھی ہے، اس نالائک کی طرح نہیں، ڈاکٹر نالائک کی طرح آپ ایکچولی میں پریکٹسنگ میڈیکل ڈاکٹر ہے، تو اس کو کس طریقے سے دیکھتے ہیں یہ ایمبرولوجی والی آیتیں اور رسول اللہ کی جو یہ احادیث ہے؟ وہ دیکھیں اب اس میں وہی ہے کہ جب آپ تقدس کی نظر سے دیکھتے ہیں، ایمان کی نظر سے دیکھتے ہیں، تو آپ کو قرآن میں سائنس بھی مل جاتی ہے، سب کچھ مل جاتا ہے. لیکن اگر آپ اس کو اسکیپٹیکل انداز میں دیکھتے ہیں تو پھر چیزیں کچھ اور ہیں. اب جو بھی ایمبریولوجی قرآن مجید میں بیان ہوئی ہے وہ لی گئی ہے گیلن سے، جو ایرسٹوٹیلین کے زمانے کا ایک فزیشین تھا. وہ والی چیزیں بیان ہوئی ہیں. اب یہ جو باتیں ہوتی ہیں کہ جی 3 پردوں کا ذکر ہے، بھائی جو عرب ہوتے تھے وہ اونٹ پالتے تھے، وہ باقی جانور پالتے تھے، وہ ان کے درمیان فرٹیلائزیشن کرواتے تھے، وہ ان کو بچہ، جو اونٹ کا جو بچہ ہوتا ہے وہ نکلواتے تھے، بعض اوقات پیٹ پھاڑ کے بھی نکالتے تھے. تو وہ جانتے تھے کہ جو یوٹرس ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے، اس میں کتنی لیئرز ہوتی ہیں، وہی سب باتیں جانتے تھے. کوئی انوکھی بات نہیں بتائی. جیسے علقہ کی مثال ہوتی ہے کہ جی اس کا مطلب جو ہے وہ ہے سم تھنگ کلنگنگ، جیسے جونک ہوتی ہے ویسے وہ کلنگنگ ہوتا ہے. اب مزے کی بات کہ یہ مطلب آپ کو جب پتا چلا جب سائنس نے آپ کو بتا دیا. اس سے پہلے 1500 سال تک سب کو معلوم تھا کہ جمع ہوا خون ہے، کیونکہ ہپوکریٹس، ایرسٹاٹل، ان کی میڈیسن میں وہ جمع ہوا خون ہی مانا جاتا تھا. تو اسی کو جو ہے انسانوں نے دیکھا تھا کہ عورتوں کو جب پیریڈ ان کے ہوتے ہیں تو ان کو خون کے لوتھڑے بھی نکلتے ہیں، تو اسی کو انہوں نے مان لیا کہ اسی سے بچہ بنتا ہے. وہ ڈسیکشن نہیں تھی، مائکروسکوپ نہیں تھے. پھر اس میں 1974 میں ایک کلپ آیا تھا ڈاکٹر کیتھ ایلمور کا، جن کی بڑی مشہور ایمبریولوجی کی کتاب ہے دا ڈیولپنگ ہیومن، جس پہ انہوں نے بتایا تھا کہ قرآن میں تو یہ چیزیں لکھی ہوئی ہیں اور ایسے ہی ہیں، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کوئی مائکروسکوپ ہوگا. لیکن وہی بات ہے کہ وہ میڈیکل ڈاکٹر تھے، وہ میڈیکل ہسٹری کے ڈاکٹر کے وہ اسپیشلسٹ نہیں تھے. تو وہ نہیں جانتے تھے کہ ساری باتیں جو ہیں یہ ایرسٹاٹل بہت کہہ چکا ہے، گیلن بہت کہہ چکا ہے، کوئی نئی بات نہیں تھی. اور پھر جو ہیں یہ ڈاکٹر کیتھ ایلمور جو ہیں یہ خود مسلمان بھی نہیں ہوئے، انہوں نے کوئی اسلام قبول نہیں کیا. انہوں نے اپنی کتاب میں ایک اس کا ایڈیشن تھا ڈیولپنگ ہیومن، اس میں لکھا، وہ کتاب میں نے پڑھی ہے، ہم بڑے فخر سے دیکھتے تھے اس کتاب کو جب میں میڈیکل اسکول میں تھا، کہ اس میں یہ باتیں انہوں نے لکھی ہوئی ہیں. وہ باقی ایڈیشن انہوں نے شاید نکال دی. تو یہ ان کو جو بھی قرآن مجید میں موجود تھا وہ وہی تھا جو اس وقت کے لوگ جانتے تھے. کیونکہ دیکھیں جب بھی آپ کوئی بات لکھیں گے، اگر آج ساحل صاحب جو ہیں وہ کوئی کتاب لکھیں گے تو وہ اس کو آج کے لوگوں کے لیے لکھیں گے. وہ چاہیں گے کہ لوگ ان کی بات سمجھیں اور اس پہ غور کریں، نہ کہ وہ اس میں ایسی باتیں لکھ دیں گے کہ جو لوگوں کے اوپر سے گزر دیں. تو یہ کہنا کہ عرب کے جو پہلے مخاطب تھے وہ نہیں سمجھ سکے، اگر وہ سمجھے نہیں تو پھر ایمان کیسے لاتے؟ تو اس وجہ سے اس میں وہی باتیں بتائیں جو اس وقت عرب جانتے تھے یا جان سکتے تھے. اس کے علاوہ جیسے لوہا آسمان سے نازل ہوتا ہے، قرآن مجید میں یہ بیان ہوا ہے سورہ حدید میں. اب دیکھیے اب لوہے کو یہ میسوپوٹیمیا کے لوگ بھی جانتے تھے کہ شہاب ثاقب میں لوہا ہوتا ہے، ایجپشنز لوگ بھی جانتے تھے کہ شہاب ثاقب میں سونا لوہا ہوتا ہے. تو یہ کوئی انوکھی بات نہیں تھی، یہ کوئی انوکھی بات نہیں تھی. یہ اس سے واقف تھے کہ آسمان سے ٹکڑے گرتے ہیں راکس کے، جس کے اندر لوہا ہوتا ہے اور جس سے جو ہے وہ ہم اپنے ہتھیار وغیرہ بناتے ہیں، باقی چیزیں بناتے ہیں. اس کے لیے ایکسپیڈیشنز جاتے تھے ڈھونڈنے کے لیے ان شہابیوں کو کہ ان سے لوہا نکالا جا سکے. تو قرآن مجید نے کوئی معجزہ بیان نہیں کیا، کوئی نئی بات بیان نہیں کی. وہ کہتے ہیں کہ جی لوہا نازل ہوا، یہ آیا ہے. تو قرآن مجید میں تو یہ بھی آیا ہے کہ ہم نے مویشی نازل کیے، وہی نزلہ کا لفظ آیا. تو مویشی تو آسمان سے نہیں اترتے نا. تو اس وجہ سے یہ قرآن مجید میں سائنس ڈھونڈنا یہ بہت عجیب سی بات ہے. یہ کوئی تک بنتی نہیں اس کی. یہ آپ ایمانی طور پر تو آپ کہہ سکتے ہیں، لیکن اس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے. اچھا، اگر کوئی یہ دعویٰ کرے کہ ایک میڈیکل کتاب میں جس طریقے سے ذاکر نالائک دعویٰ کرتا ہے کہ یار قرآن میں ایمبرولوجی بڑی ڈیٹیل میں بتائی گئی ہے، اگر آپ کی کوئی میڈیکل بک ہو ڈاکٹر صاحب اور اس میں ایمبریولوجی کا پورا پروسیس بتایا گیا ہو اور اس کا جو بیسک سٹیپ ہے سٹارٹنگ کا کہ بھائی سپرم سیل جو ہوتے ہیں
وہ اکیلے کچھ نہیں کر سکتے. اسپرم کے ساتھ ساتھ جو ہے آپ کا اوم ہونا بہت ضروری ہے. وہ جب فرٹیلائز ہوگا, اوم میں جا کے فرٹیلائز ہوگا, تبھی تو بچہ ہوگا نا. وہ سیلز بالکل ڈیوائڈ ہوں گے, زائگوٹ بنیں گے. آئرنی دیکھیے آپ کے, اس کو اس طریقے سے بتایا جاتا ہے کہ یار ایمبرولوجی اتنا ڈیٹیل میں بتائی گئی ہے, لیکن وہاں پہ ان آیتوں میں اگر آپ دیکھیں تو کہیں بھی اوم کا ذکر نہیں ہے, نہیں. تو قرآن مجید کیونکہ میں وہ وہی بیان نیکڈ ہوا ہے آئی جو سے. جی جی, نکٹ ایسا دکھتا نہیں وہ. تو قرآن رسول مجید میں اللہ کو صرف پتہ ہی وہی نہیں تھا بیان ہوا اوم ہے. کے بارے میں. ہاں ان کو نہیں معلوم تھا, ان کے آس پاس کے لوگوں کو کسی کو نہیں معلوم تھا, اسی لیے وہ قرآن مجید میں بھی نہیں ہے. تو جو باتیں اس وقت انسان کے علم میں موجود تھیں وہی بیان ہو گئی. اب دیکھیے نا, یہ کتنی عجیب سی بات ہے کہ رسول اللہ آیات سنا رہے ہیں کہ سمندر پھٹ گیا اور جو ہے وہ مچھلی نے نگل لیا اور سارے معجزات بتا رہے ہیں. تو کفار مکہ ان سے یہی کہتے تھے کہ آپ ہمیں تمام انبیاء کے قصے سنا رہے ہیں, آپ کوئی معجزہ خود کیوں نہیں دکھاتے؟ تو اگر بات تو عقل میں آنے والی یہ تھی کہ ان کو معجزہ دکھایا جاتا, جس طرح باقی انبیاء کے معجزوں کی آپ کہانیاں سنا رہے ہیں, تو آپ پھر سنا کیوں رہے ہیں؟ اگر آپ وہ خود کام نہیں کر سکتے تو پھر سنا کیوں رہے ہیں؟ اگر میں آپ کو اس طرح کی باتیں کرنا شروع کر دوں کہ جی میرے بھائی تو منسٹر ہیں اور میری بہن جو ہے وہ فلاں جج ہے اور میرا باپ جو تھا وہ تو یہ تھا, کہ بھائی آپ کیا ہیں؟ آپ تو کچھ نہیں ہیں. تو پھر مطلب بتانے کا فائدہ نہیں ہے نا. تو اگر کوئی معجزہ ہوتا تو وہاں پہ دکھایا جاتا. جتنے بھی معجزات بیان ہوتے ہیں وہ سارے معجزات آپ نے اپنے حواریوں کے درمیان ہی دکھائے. مطلب وہ معجزہ صرف صحابہ کو دکھے اور کسی کو نہیں دکھے. وہ چاہے وہ درخت کا رونا ہو یا ہاتھوں پہ کنکریوں کا کلمہ پڑھنا ہو, درختوں کا سجدہ کرنا ہو, وہ سارے بلیورز نے دیکھیں. یہ بالکل ویسے ہی ہے کہ جیسے جب جان اسمتھ نے مارمنزم کا اس نے ایجاد کیا کرسچینٹی میں, تو اس نے بتایا کہ میرے پاس سونے کی پلیٹس آئی ہیں جس پہ یہ بائبل مجھے لکھی ہوئی ملی ہے, اور اس نے 10 گواہ پیش کیے کہ ان لوگوں نے یہ سونے کی پلیٹس دیکھی ہیں, جبکہ ان لوگوں نے وہ سونے کی پلیٹس خواب میں دیکھی تھی, اصل میں نہیں دیکھی تھی. لیکن چونکہ وہ لوگ مانتے تھے, جان اسمتھ کی ایک ویلیو تھی, وہ بڑا کرزمیٹک ایک لیڈر تھا, تو لوگ اس کی بات پہ ایمان لیا کہ ہاں یہ سونے کی پلیٹوں پہ خدا نے جو ہے وہ بائبل لکھ کے دیے اسے, جس کو ہم بک آف مارمن کہتے ہیں. اگر کوئی مارمن کرسچن ہے تو معذرت, میں گستاخی نہیں کر رہا, میں صرف یہ بتا رہا ہوں کہ یہ اس طرح کی باتیں ہر مذہب میں ہوتی ہیں اور مذہبی لیڈر اس کو منوا لیتے ہیں تقدس کی وجہ سے, کرزما کی وجہ سے. اس کے علاوہ اس میں حقیقت نہیں ہوتی. بہت زبردست ڈاکٹر صاحب. لاجیکل پرسپیکٹو سے آپ جو اسلام کا جو پورا کانسیپٹ ہے اللہ کو لے کے, اس کو کس طریقے سے سمجھتے ہیں؟ اللہ کا یعنی جو کانسیپٹ کانسیپٹ جی کہیے. یعنی میں تھوڑا بتا دیتا ہوں. یعنی جو اب مثال کے طور پہ جو اسلام کے ماننے والے لوگ ہیں, وہ سب سے پہلا سوال یہی کرتے ہیں کہ بھائی آپ کی زندگی کا پرپس کیا ہے, آپ کس لیے ہو, ہے نا. اسلام کی تبلیغ کرنا ہوتا ہے تو ہر ایک آئیڈیالوجی جو ہے وہ اس سوال کو لے کے ایک ان کے پاس ایک پورا جواب ہوتا ہے, ایک کانسیپٹ ہوتا ہے پورا. اب ہندوازم میں آپ دیکھیں تو کرما کا ایک کانسیپٹ ہے. اسی طریقے سے اسلام کا جو پورا کانسیپٹ ہے, اللہ کا جو کانسیپٹ ہے, اللہ کیسا ہے, کہاں ہے, اور اس کے بعد یہ کائنات کی جو تخلیق ہے وہ کیوں کی گئی, کیسے کی گئی, یہ جو پورا کانسیپٹ ہے, اس کو کس طریقے سے آپ دیکھتے ہیں؟ ڈز اٹ ایون تو میک یہ سینس یا کیا ہے؟ نہیں, وہ دیکھیے جو اللہ کا کانسیپٹ قرآن مجید میں بیان ہوا ہے وہ وہی کانسیپٹ ہے جو پری اسلامک عربیہ میں لوگ مانتے تھے. یعنی یہ ہمیں بالکل غلط تاریخ پڑھائی جاتی ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے بت پرست تھے اور کعبے میں 360 بت رکھے تھے, اور یہ سب غلط باتیں. 5ویں صدی سے پہلے عرب میں آئیڈل ورشپ ختم ہو چکی تھی. کیوں ختم ہو چکی تھی؟ کیونکہ اس سے پہلے کئی کانکویسٹ ہوئے تھے جس کی وجہ سے جوز کی امپائر بنی تھی وہاں پہ, اور جوز کے بعد کرسچنس کی امپائر بنی تھی. تو وہاں سے مونوتھیزم عرب میں آلریڈی آ چکا تھا. تو 6 صدی سے پہلے تک ہر لات منات عزا سب کی عبادت بند ہو چکی تھی. نام رکھے جاتے تھے ان کے ناموں پہ, لیکن ان کی عبادت ختم ہو گئی تھی, ان کے ٹیمپلز ختم ہو گئے تھے, ان کے جو تھے وہ کہنا چاہیے معبد جن کو کہتے ہیں, مندر کہہ لیں, وہ ختم ہو گئے تھے. ہر جگہ اللہ ہی موجود تھا, اس کو مونوتھیسٹک گاڈ کے طور پہ اللہ کو ہی مانا جاتا تھا. وہی بیان کر دیا قرآن مجید میں. دوسری بات یہ کہ پرپس تو یہ وہی پرپس ہے کہ جو ہر مذہب دیتا ہے کہ ہم نے تمہیں اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا اور یہ فلاں 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 کام ہے جو تمہیں کرنے ہیں. مزے کی بات یہ کہ ان میں کوئی بھی کام ایسا نہیں ہے جو انسان پہلے نہیں جانتا. یعنی اسلام نے آ کے نہیں بتایا عربوں کو کہ بچوں کو دفن کرنا برا ہے, بلکہ قرآن مجید میں تو کوئی ایک آیت بھی موجود نہیں ہے کہ یہ مت کیا کرو. ایک آیت ہے سورہ تکویر کی
کہ جو بچی دفن کی گئی زندہ اس سے پوچھا جائے گا، اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ زنا بالجبر، فورسڈ ریپ جو ہے، یہ قرآن سے آپ کو نہیں ملے گا، قرآن مجید میں نہ احادیث میں ملے گا۔ کیوں نہیں ملے گا؟ کیونکہ اس وقت عورت کا کانسیپٹ ایک پراپرٹی والا تھا۔ وہی کانسیپٹ قرآن میں بھی موجود ہے کہ وہ پراپرٹی آپ کی، تمہاری کھیتی ہے، جس طرف سے چاہو آؤ، تو وہی کانسیپٹ قرآن میں بھی بیان ہو گیا۔ زنا بالجبر کا کوئی اس میں نہیں ہے۔ اور اس کے بعد جو ہے جو مقصد زندگی کا ہے نا، یہ اصل میں ہمارے علماء بیوقوف بناتے ہیں۔ مقصد مذہب آپ کو نہیں دیتا، مقصد آپ دیتے ہیں اپنے آپ کو۔ یو ڈیسائڈ پرپز آف یور لائف۔ مذہب آپ کو یہ بتاتا ہے کہ یہ چیز کرو، یہ چیز نہ کرو، اس کے علاوہ مذہب آپ کو کچھ نہیں دیتا۔ یعنی پرپز یہ نہیں ہو سکتا کہ نیک کام کرو تو تمہیں جنت میں جاؤ گے، 130 فٹ لمبی حور ملے گی یا 32 حوریں ملیں گی، دن رات سیکس کرو گے اور شراب کی نہروں میں سوئمنگ کرو گے۔ مقصد یہ ہوتا ہے کہ زندگی کیسے گزارو گے، انسان کیسے بنو گے، اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ، والدین کے ساتھ، رشتہ داروں کے ساتھ، اپنے ملک کے ساتھ، اپنی قوم کے ساتھ کیا سلوک کرو گے۔ اس سے بالکل خالی ہے، قرآن مجید بھی خالی ہے اور احادیث کا بڑا ذخیرہ بھی خالی ہے، سوائے اس کے کہ وہ عرب نیشنلزم یا عرب قومیت کی جب وہ بات کرتا ہے، وہ وہیں تک تو ہے کہ جو ہے وہاں تک تو اس کے اندر مقصد موجود ہے، لیکن اس سے آگے ایز اے پرپز فار دا ہول ہیومینٹی وہ بالکل بھی نہیں ہے۔ وہ میرا خیال ہے اگر کوئی یہ کہے کہ اسلام میں ایسی کوئی بات ہے تو میرا خیال ہے کہ اس کو اسلام کو دوبارہ پڑھنا چاہیے۔ بالکل۔ اچھا، میں آگے بڑھنے سے پہلے جتنے حضرات ہمیں دیکھ رہے ہیں، ڈاکٹر صاحب کے چینل پہ بھی لائیو چالو ہے، ایکس پر بھی لائیو چالو ہے، اپنے دونوں چینل پہ لائیو چالو ہے۔ یار دوستوں، آپ لوگوں کو معلوم ہے کیونکہ میں ابھی ریگولرلی لائیو نہیں کر رہا ہوں، اس وجہ سے لوگوں کو پتا نہیں چلتا ہے کہ میں لائیو آیا ہوں۔ سیکنڈلی، میرا جو چینل ہے آپ لوگوں کو پتا ہے کہ شیڈو بین ہوا ہے، بہت سارے لوگوں کو نوٹیفیکیشن بھی نہیں آتا ہے۔ آپ سبھی لوگوں سے ریکویسٹ ہے کہ اسٹریم کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، پلس جنہوں نے ابھی تک ڈاکٹر فراز صدیقی صاحب کے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہوا ہے وہ جلدی سے اس چینل کو سبسکرائب کر لے۔ اور جو لوگ بعد میں دیکھیں گے، ابھی تو لنک ہمارے ماڈریٹر حضرات شیئر کر رہے ہیں، جو لوگ بعد میں دیکھیں گے تو ڈاکٹر صاحب کے چینل کا لنک جو ہے وہ میں نے ڈسکرپشن میں ڈالا ہوا ہے، یا آپ بلین نیورونز فراز صدیقی بھی اگر سرچ کریں گے یوٹیوب پہ تو آپ کو ڈاکٹر صاحب کے چینل کا چینل سامنے آپ کو آ جائے گا، اور ڈائریکٹلی لنک ڈسکرپشن میں آپ کو مل جائے گا۔ ڈاکٹر صاحب آگے بڑھتے ہیں۔ رسول اللہ کی زندگی کے بارے میں جو کچھ آپ نے پڑھا ہے یا سنا ہے، سیکھا ہے، سمجھا ہے، کیا لگتا ہے قرآن جو کلیم کرتا ہے؟ دو کلیم، بڑے بڑے کلیم ہیں رسول اللہ کی زندگی کے بارے میں۔ ایک تو ہے کہ رسول اللہ کی زندگی جو ہے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، رسول اللہ کی زندگی جو ہے وہ آپ کے لیے بہترین نمونہ ہے۔ اور پھر ایک سب سے بڑا کلیم قرآن میں یہ بھی ہے کہ خلق عظیم، رسول اللہ کا جو کیریکٹر ہے وہ اعلیٰ مقام پر فائز ہے، خلق عظیم ہے۔ تو ان دو چیزوں کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ کیا واقعی میں رسول اللہ جو ہے وہ بہترین رول ماڈل ہو سکتے ہیں ساری انسانیت کے لیے؟ اور کیا ان کا کیریکٹر جو ہے وہ واقعی میں اعلیٰ مقام پر فائز تھا؟ کس طریقے کی چیز ہے؟ پہلے تو یہ کہ جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جو آیت آئی ہے کہ اسوہ حسنہ والی، تو یہ جنگ میں نازل ہوئی تھی۔ اب مجھے جنگ کا نام میں بھول رہا ہوں، غزوہ خندق تھی یا کوئی اور جنگ احد تھی، مجھے یاد نہیں آ رہا، لیکن جنگ کے موقع پہ نازل ہوئی تھی جب آپ نے قربانیاں بھی دی تھیں، خود بھی سب کام کیے تھے، پیٹ پہ پتھر بھی باندھے تھے۔ تو یہ اس بیک گراؤنڈ کے اندر ہی آیا تھا۔ اس کا مطلب ہمارے پرانے جو اسکالرس تھے انہوں نے کبھی یہ نہیں سمجھا کہ آپ کا ہر عمل جو ہے وہ اسوہ حسنہ ہے، یہ صرف اس خاص کانٹیکسٹ میں بات تھی۔ جہاں تک خلق عظیم کی بات ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو اخلاق تھا وہ آئیڈیل تھا 7th سینچری عربیہ کے ایک قبائلی حکمران کے لیے۔ ان کے لیے آپ کا اخلاق واقعی آئیڈیل تھا۔ اتنی بات میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ جب بھی میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا مطالعہ کیا ہے تو آپ ایک بہت اچھے لیڈر کے طور پہ سامنے آتے ہیں۔ ہم اگر ان کو آج کے مورل اسٹینڈرڈ سے دیکھیں گے تو وہ پھر نہیں لگیں گے، کیونکہ غلام بنانا بھی ہے، غلام بیچنا بھی ہے، عورتوں بچوں کو قتل کروانا بھی ہے۔ رات میں اگر وہ حملہ کر رہے ہیں اور وہ صحابہ ان سے آگے پوچھتے ہیں کہ بھائی ہم رات میں حملہ کریں گے تو بچے عورتیں بھی مارے جائیں گے، تو آپ نے کہا کہ بھائی وہ انہی کا حصہ ہیں۔ تو یہ وہی موریلٹی ہے جو اس وقت 7th سینچری عربیہ میں موجود تھی، بیزنٹائن میں موجود تھی، پرشیا میں موجود تھی، کہ آپ کو طاقت سے جو بھی آپ کو لینا ہے وہ آپ لے لیں اور اپنی بات کی حقانیت آپ طاقت سے ثابت کریں گے۔ تو اس کے لیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم بالکل آئیڈیل ایک لیڈر ہیں۔ بلکہ اگر ہم اس زمانے کا باقی جنرلز کا مطالعہ کریں، پرشین ہسٹری کو دیکھیں، رومن ہسٹری کو دیکھیں، تو آپ بڑے رحمدل سامنے آتے ہیں، آپ بڑے انسان دوست سامنے آتے ہیں۔ لیکن جیسے ہی ہم آپ کو لے کر ہم یہ کہتے ہیں کہ آپ کی تعلیمات کیا پوری انسانیت کے لیے ایک رول ماڈل ہے،
تو ہرگز نہیں، پوری انسانیت کے لیے ہرگز رول ماڈل نہیں ہو سکتی. وہ صرف اپنے زمانے کے لیے میں وہ اچھے انسان تھے، بہتر انسان تھے، بہت اچھے لیڈر تھے جنہوں نے پہلی مرتبہ عربوں کو یونائٹ کیا ایک آئیڈینٹی کے ساتھ. نہیں تو عرب بہت زیادہ آئیڈینٹیز تھی ان کی، تو یہ پہلے ان کا کام تھا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ آپ نے ایک جھنڈے تلے انہیں کہنا چاہیے کہ انہیں جوائن کیا. اور یہی عرب جو تھے یہ پیسے لے کے لڑتے تھے ایز مرسنریز، رومنس کے لیے بھی اور پرشینس کے لیے بھی، کہ جو پیسے دے گا زیادہ اس کی طرف سے لڑیں گے. اور پھر یہی متحد ہوتے ہیں اور ان دونوں امپائرس کو گرا دیتے ہیں جو 50 سال پہلے تک جس کے آپ باج گزار تھے، جس سے آپ ڈرتے تھے، ان دونوں کو آپ گرا دیتے ہیں. تو یہ ایک بڑی لیڈرشپ کی کوالٹی ہے، لیکن اخلاق وہ 7 سینچریز ہے، اس سے آگے نہیں جا سکتا، میرا جہاں تک خیال ہے. تھوڑا سا میں آپ کی بات سے ڈس ایگری کروں گا. جیسے مثال کے طور پہ میں آپ سے ایک سوال کروں گا، اگر کہ یار آپ جی نے جی 100 اچھے کام کیے، ٹھیک ہے، لیکن آپ جو ہے وہ گریپ بھی کرتے ہیں، آپ لوگوں کو لوٹتے بھی ہیں، ٹھیک ہے، تو کیا آپ ایک اچھے انسان ہوں گے؟ 21 یعنی 21 بھی نہیں، سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد میں اچھا انسان نہیں ہوں گا، لیکن اس سے پہلے تک اخلاقیات میں، جنگوں میں یہی سب کچھ ہوتا تھا. جیسے آج اگر ہم کسی کو بتائیں کہ سیکنڈ ورلڈ وار میں یہ ایک عام بات تھی کہ جب لوگ لڑتے تھے، جیسے ڈی ڈے بڑا مشہور ایک جنگ کا مارکا ہے، تو جہاں پہ جو کینیڈین سولجرز تھے دیور نوٹوریس. آج ہم سمجھتے ہیں کہ کینیڈا میں لوگ کینیڈینز عام طور پہ بڑے خوش اخلاق مانے جاتے ہیں، لیکن ڈی ڈے میں جب کینیڈین سولجر لڑتے ہیں تو وہ سووینئرز کے طور پہ ناک کان کاٹ لیتے ہیں، اور وہ ناک کان کاٹ کے اپنے ساتھ رکھتے ہیں وہ بہت سالوں تک. آئرلینڈ میں جنگ ہوتی ہے، اس میں بھی عام بات ہوتی ہے. تو یہ ہماری جو اخلاقیات ہے یہ بہت زیادہ ایک ایولیوشنری پروسیس سے گزر رہی ہے اور آج بھی گزر رہی ہے. تو اس وجہ سے جو ہے ریپ کرنا، غلام بنانا، سر کاٹنا، بچوں کو ناف کے نیچے بال دے کے قتل کر دینا، یہ اس زمانے میں یہ ہوتا تھا، ہر کوئی کرتا تھا. اگر آپ نہیں، کو ہونے وسلم سے یہ وہ صحیح نہیں ہو جاتا نا ڈاکٹر صاحب. نہیں، ہوتا وہ تو اس زمانے میں صحیح تھا. نہیں، اس زمانے میں تو مورتی پوجا بھی ہوتی تھی، اس زمانے میں تو شراب بھی پی جاتی تھی، اس زمانے میں تو اڈاپشن بھی ہوتا تھا، لیکن اس جی کو رسول اللہ نے آ کے جو ہے وہ بند کروایا، اڈاپشن بند کروایا. بڑا جو آپشن بند کروایا. جو آپ کا جو لے پالا بیٹا ہے، منہ بولا جو بیٹا ہے، اس کی بیوی کے ساتھ وہ لوگ شادی بھی نہیں کرتے تھے. رسول اللہ نے خود شادی کر کے شادی بتایا بھی کہ یار اب سے جو ہے وہ اڈاپشن بھی ختم ہے اور آپ شادی بھی کر سکتے ہو. بولے ایگزامپل سیٹ کرنا ہے تو میں ہی ایگزامپل سیٹ کر دوں گا. تو حالانکہ آپ دیکھیے کہ یہاں پہ رسول اللہ کو ایگزامپل سیٹ کرنا تھا، بیوہ سے شادی کر کے ایگزامپل سیٹ کرنا تھا، لیکن وہی جب رسول اللہ کا انتقال ہوا اور امی عائشہ صرف 18 سال کی تھی حدیثوں کے مطابق، اور باقی جی جو ان کی جو بیویاں تھی وہ بھی کم ایج سے لے کے یعنی مڈل ایج سے ساری عمر کی جو ہے عورتوں کے ساتھ رسول اللہ نے شادی کی. تو وہاں پہ رسول اللہ نے اپنا ایگزامپل سیٹ نہیں کیا کہ یار بیوہ ہونے کے بعد جو ہے وہ شادی کرنا ہے تو میں جب مر جاؤں گا، میرا جب انتقال ہو جائے گا، میں جب پردہ فرما لوں گا تو میری عائشہ بڑی ننھی سی ہوگی اور میری جو دوسری بیویاں ہیں وہ بھی ہمیشہ کے لیے بیوہ ہو جائے گی. ان کو سہارا دینے کے لیے یا ان کی جسمانی جو خواہشات ہے یا ریکوائرمنٹ جی ہے جی وہ پوری ہونے کے لیے آپ میری بیویوں سے شادی کر سکتے ہو. تو یہاں پہ تو عملی نمونہ رسول اللہ نے نہیں دکھایا، ہاں، اور بالکل نہیں ہے، باقی چیزوں میں بالکل نہیں. رسول اللہ، تو یہ ڈبل سٹینڈرڈ جو ہے وہ بالکل صاف نظر آتا ہے. جی جی بالکل ڈبل سٹینڈرڈ ہے، لیکن یہ رسول اللہ اس میں خاص نہیں تھے. اکثر جو ریلیجس لیڈرز گزرے ہیں، پادری، پنڈت، پروہت، بادشاہ گزرے ہیں، وہ یہی کہہ کے جاتے تھے کہ جو ہے وہ میرے بعد جو ہے میری بیوی سے کوئی نہیں کر سکتا. اب ظاہر سی بات ہے کہ اب حالانکہ یہ صریحاً ظلم ہے کہ آپ خود تو پردہ فرما لیں دنیا سے، اور لیکن آپ ایک 18 سال کی لڑکی کو، حضرت حفصہ بھی جوان تھیں اس وقت، ان کی عمر مجھے یاد نہیں، لیکن آپ جوان تھیں، آپ کی ماریہ قبطیہ جو تھیں وہ بھی جوان تھیں، یہ تمام جوان خواتین تھیں. ان کو آپ نے جو ان کی انسانی ایک ضرورت ہے اس سے آپ نے انہیں ہمیشہ کے لیے روک دیا. تو میں وہی کہہ رہا ہوں کہ آپ کی جو morality ہے، جو اخلاق ہے، وہ ایک ٹرائبل لیڈر کا، ایک بادشاہ کا اس حد تک ہے. اس کے آگے جو ہے اس کی جسٹیفیکیشن آپ نہیں دے سکتے. یعنی کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ یہ خلقاً عظیم ہے اور یہ قیامت تک کے لیے مشعل راہ ہے، یعنی یہ ہمارا گائیڈنگ پرنسپل ہونا چاہیے. یہ نہیں کہہ سکتے آپ، یہ بالکل غلط بات ہے. لیکن اس کے ساتھ یہ بھی ہے کہ پھر جو ہے وہ اگر وہ اللہ کے نبی واقعی میں ہوتے تو پھر وہ ایسا ہرگز نہیں کرتے. وہ ان تمام رسومات کو توڑ کے جاتے
کہ نہ آپ غلام بنائیں، نہ سیکس سلیو بنائیں، نہ آپ ایگزیکٹلی. اڈاپشن بند کریں. وہ اگر واقعی اللہ کے نبی ہوتے تو وہ اس طرح کے ریفارمز لے کر آتے، لیکن انہوں نے ایسا نہیں کیا. تو صرف پولیٹیکل ریفارمز وہ لے کر آئے، اس کے علاوہ جو عرب کلچر تھا وہی اسلام بن گیا. اور آج تو ہمیں یہی بتایا جاتا ہے کہ ہماری جو اصل ہے وہ عرب ہیں، جن کا نہ خون ہم سے ملے، نہ رنگ ہم سے ملے، نہ زبان ہم سے ملے، لیکن ہمیں یہ کہا جاتا ہے کہ ہماری اصل وہ ہے. تو خیر کیا کہہ سکتے ہیں ہم. رشب صاحب کہہ رہے ہیں mangoes are not referred to anywhere in their book. This proves that only those things they knew locally are mentioned in their book. What do you have to say, Dr. جی صاحب؟ تمام مذاہب ایسے ہی ہیں. جیسے اگر آپ انڈین اسکرپچرز پڑھیں گے تو اس میں پینگوئن کا ذکر آپ کو نہیں ملے گا. قرآن میں آپ کو پینگوئن نہیں ملے گا، آپ کو سیل نہیں ملے گا. تو وہی ہر مذہب جو ہے وہ جغرافی کے اندر ہوتا ہے، اور وہی بات وہ کرتا ہے جو لوگ جانتے ہوں اس جغرافی کے اندر، ورنہ وہ باہر والے نہیں جانتے. جیسے کسی بھی انڈین اسکرپچر میں آپ کو یہ جو ہوتی ہے جس کو ہم اردو میں کہتے ہیں گوہ یا سانڈا، اس کے کھانے کا ذکر نہیں ملتا، کیونکہ وہ کم پائی جاتی ہے، وہ کھانے کی چیز نہیں تھی. تو لیکن آپ کو عرب میں وہ ملتا ہے. اونٹ کا پیشاب آپ دیکھ لیجئے کہ اونٹ کا پیشاب بالکل حلال ہے، اور بلکہ عرب میں تو اونٹ کے پیشاب کے شیمپو ملتے ہیں، تیل ملتے ہیں، بال اگانے کی دوائیں ملتی ہیں. لیکن آپ انڈیا آ جائیں تو انڈیا میں گائے کا پیشاب محترم ہے. تو ہر مذہب اپنی جغرافی کے اندر ہوتا ہے، وہ ایک جغرافی کے اندر رہ کر پنپتا ہے. پھر اس کے ماننے والے جب ٹریول کرتے ہیں تو وہ اس آئیڈیالوجی کو لے کر جاتے ہیں، اور وہ پھر اس طرح پھیلتا ہے. تو اسی لیے ہر مذہب جو ہے وہ مین میڈ ہے. مجھے لگتا ہے کہ جو میں مانتا ہوں کہ ہر مذہب مین میڈ ہے. نہیں تو کوئی مذہب اگر ڈیوائن ہوتا تو اس میں پھر اس طرح کی چیز نہیں ہوتی. مطلب یہ کہ قرآن مجید میں ایک آیت آ جاتی کہ ہم نے کئی پرندے ایسے بنائے جو پانی میں بھی رہتے ہیں اور برف میں بھی رہتے ہیں، تو ہم سب اسے ڈیوائن مان لیتے. اگر قرآن مجید میں یہ آیت آ جاتی کہ تم سے پہلے ہم نے دنیا میں کئی طرح کے انسان پیدا کیے، تو ہم سب آج مسلمان ہوتے. اگر قرآن مجید میں یہ آیت آ جاتی کہ تم سے پہلے بہت بڑے بڑے جانور تھے اس دنیا میں جو تم سے پہلے رہتے تھے، جو اب دفن ہیں، تو ہم ایمان لے آتے قرآن مجید پہ. لیکن ایسی باتیں کہیں بھی بیان نہیں ہوئی، کیونکہ وہ انسان جانتا ہی نہیں تھا. تو جو بھی مذہبی کتابیں لکھی گئی ہیں وہ انسان کی مائتھولوجی کریٹنگ مائنڈ نے لکھی ہیں. تو وہ اسی جغرافی کے اندر موجود ہے، وہ اسی علم کے اندر موجود ہے، تو اس زمانے میں موجود تھا. اس کے آگے اس کو کچھ معلوم نہیں ہے. جی ڈاکٹر صاحب، چلو یہ ساری چیزیں جو ہے وہ آپ نے جب دیکھی تو قرآن جو ہے، اچھا ایک سوال میں پوچھنا بھول گیا تھا کہ جب ہم قرآن کو پڑھتے ہیں، اور آپ نے چونکہ بہت گہرائی سے مطالعہ کیا ہے، آپ نے تفسیر بھی پڑھی ہے، بلکہ آپ نے کہا کہ کئی ساری تفاسیر تو آپ کے پاس موجود ہے، تو جی آپ اگر پیٹرن دیکھیں قرآن کا تو موسٹلی ہمیں اس میں آیتیں جو ہے وہ ریاکشن میں نظر آتی ہے. جی اس کے اوپر کیا آپ مطلب کیا کس طریقے سے آپ اس کو دیکھتے ہیں؟ تو اس کے لیے جو مسلمان وہ بتاتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ بھائی یہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک کہنا چاہیے سیرہ ہے کہ جہاں جہاں سے آپ گزرتے رہے، جس جس مقام سے ویسے ویسے ہی آیات نازل ہوتی گئیں. اب اس کو اصل میں اب مطلب تھوڑا بٹ ڈز مشکل اٹ میک بات ہے. سینس؟ نو اٹ ڈز اٹ ڈزنٹ، میک کیونکہ سینس؟ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اگر اللہ کے نبی ہوتے تو پہلے وہ ایک کلیئر ڈوگما پیش کرتے کہ یہ عقیدہ ہے کہ اللہ ایک ہے، وہ کبھی بھی نہیں رہا، اس کے نام اور بھی ہو سکتے ہیں، تم اسے اللہ بلا سکتے ہو، اور وہ تم سے فلاں فلاں باتیں مانتا ہے اور میں اس کا رسول ہوں، یہ میری رسول ہونے کی نشانی ہے. اس کے بعد آگے بات آتی کہ ہم جنگ ایسے کریں گے، ہمارے سوسائٹی ایسے بنے گی، انصاف ایسے کریں گے، پولیٹیکل لیڈر ہم ایسے چنیں گے، وہ سب. لیکن ایسا ہوا نہیں. جب ہم مکی قرآن پڑھتے ہیں جو تقریباً 85 سورز ہیں قرآن کی، تو اس میں ہمیں ایسی کوئی بات نہیں ملتی. صرف ایک بات کا ذکر ہے اس میں، توحید یا پھر ڈراوا کہ نہیں مانو گے تو یہ ہو جائے گا، اور نہیں مانو گے تو اس طرح تمہیں فرائی کریں گے اور اس طرح آگ کا عذاب ہوگا. وہ سب ریئیکشن میں آتے ہیں. اور بعض اوقات مطلب ایک اور اس میں عجیب بات یہ آتی ہے کہ اس میں آپ کی پرسنل لائف ڈسکس ہو رہی ہے. مطلب حضرت عائشہ کا جو واقعہ تھا، واقعہ افق، اس کا قرآن مجید میں ڈالنا کیوں ضروری تھا کہ اس واقعے کے 1500 سال کے بعد میں آج اس سے کیا سیکھوں گا؟ مطلب کوئی ایسی انہونی بات تو ہوئی نہیں تھی کہ کسی کی بیگم پہ، کسی پولیٹیکل کہنا چاہیے مخالف پہ آپ نے الزام لگا دیا. یہ کوئی نئی بات تو ہے نہیں. تو اس کو قرآن مجید میں ڈالنے کی کیا ضرورت تھی؟ آپ اپنی بیگمہ سے ناراض ہو گئے، یہ بات قرآن مجید میں ڈالنے کی کیا ضرورت تھی؟ تو وہ ساری باتیں وہی ہیں کہ جو ہے وہ اس وقت ہو رہی تھی، اور اس کے حساب سے آیات نازل ہو رہی تھی. میری کوشش یہ ہوتی ہے کہ میں
مسلمانوں سے بات کرتے ہوئے جتنی حد تک ان کے جذبات کا خیال رکھوں، تو نہیں تو اگر میں واضح طور پہ کہوں گا تو میں یہ کہوں گا کہ جس سے جیسے جو حالات ہوتے تھے ویسی آیت جو ہے وہ نازل ہو جاتی تھی. بلکہ حضرت عائشہ جو ہیں ایک دفعہ کہتی بھی ہیں کہ جو ہے وہ آپ نے شادی کر لی تو کہا بھی کہ اللہ تعالیٰ کو بہت جلدی ہوتی ہے آپ کی خواہش پوری کرنے کے لیے. تو یہ ہبا بالکل حدیث موجود ہے. تو یہ ان کو بھی اندازہ ہبا ہو گیا تھا کہ کچھ سی ہے. ہبا کی جو آیتیں نازل ہوئی تھی اس کے اوپر امی عائشہ نے فرمایا تھا کہ آپ کی خواہشوں کو آپ کا رب پوری کرنے میں بہت جلدی کرتا ہے. بہت جلدی کرتا ہے. جی بالکل. تو جی وہی تو میں تو سمجھتا ہوں کہ امی عائشہ جو ہے یہ سب سے پہلی ایکس مسلم تھی ہے، لیکن چونکہ کھل کے بتا نہیں سکتے، کیونکہ آپ دیکھیے جتنی بھی رسول اللہ کی زندگی جو کہ آج جس پہ سوالات ہے، اکثر آپ کو امی عائشہ سے ہی ساری چیزیں، موسٹلی جو احادیث ہے جس کے ہم حوالے بھی دیتے ہیں، وہ ساری کی ساری یعنی موسٹلی وہ امی عائشہ سے ہی ملتی ہے. امی عائشہ جو ہے اپنے، آپ دیکھیے کہ امی عائشہ جب بھی اپنی شادی کا واقعہ ذکر کرتی ہے اس میں یہ بتانا نہیں بھولتی ہے کہ میں چھوٹی بچی تھی یا میں گڑیا سے کھیلتی تھی. بالکل. جب جتنی بھی احادیث آپ کو دیکھیے 6 اور 9 کی ملے گی، اس میں یا تو گڑیا سے کھیلنے کا ذکر ہے یا تو جھولوں سے کھیلنے کا ذکر ہے. ولیمہ کے دن والے جو پوری حدیث ہے امی عائشہ خود جو بتاتی ہے، اس میں خود امی عائشہ پورا ڈسکرپشن میں بتاتی ہے کہ میں اپنی سہیلیوں کے ساتھ جھولے میں کھیل رہی تھی، میری ماں نے مجھے بلایا، میں ہانپ رہی تھی، میری ماں نے میرا ہاتھ پکڑ کے میرا منہ دھلایا. کیوں بتا رہی امی عائشہ یہ؟ باقی بیویوں نے تو اپنی ایج نہیں بتائی شادی کی، امی عائشہ کیوں بتا رہی ہے بار بار؟ یہ بھی تو سوچنے والی بات ہے. کیونکہ یہ ایک انہونی بات تھی. مطلب جو عرب میں جو مسلمان جو ہیں ان کے پاس ایک مثال بھی موجود نہیں ہے جب کسی 50-55 سال کے انسان نے اتنی چھوٹی بچی سے شادی کی ہو. مطلب یہ کہیں بھی موجود نہیں ہے. اس کے ایک بھی مثال موجود نہیں ہے. لوگ کہانیاں سناتے ہیں کہ فلاں نے دیکھی، کسی کا نام نہیں ملتا، کسی کے شوہر کا نام نہیں ملتا. بس ہوائی باتیں ہوتی ہیں کہ آپ نے عزت بچانے کے لیے آپ نے کرنی. اب اسی لیے علماء، آج کل کے جو علماء ہیں وہ اس کا انکار کرتے ہیں کہ نہیں یہ حدیث ٹھیک نہیں ہے. بخاری میں تو بیان ہوئی ہے، مسلم میں بیان ہوئی ہے، لیکن یہ حدیث ٹھیک نہیں ہے، اس کے متن میں خرابی ہے، اس میں یہ ہے، اس میں وہ ہے. کیونکہ ظاہر سی بات ہے، کیونکہ یہ تو ہوتا تھا کہ جیسے گاندھی جی کی شادی ہوئی تھی 13 برس کی اور آپ کی جو بیگم تھی وہ شاید 8 یا 12 برس کی تھی. لیکن ایسا ہی ہوتا تھا کہ جلدی شادی ہوتی تھی کیونکہ جو ایج تھی انسان کی وہ کم تھی. 32-33 سال تک لوگ مر جاتے تھے، 40 سال تک مر جاتے تھے، اس لیے شادیاں جلدی ہوتی تھیں. لیکن یہ کہیں نہیں ملتا کہ ایک 50 سال کا انسان جو ہے وہ 10 سال 11 سال کی لڑکی سے شادی کر رہا ہو. یہ کہیں نہیں ملتا. بلکہ شیعہ بھی بڑے زور و شور سے انکار کرتے ہیں کہ حضرت عمر نے جو ہے وہ حضرت علی کی بیٹی سے زبردستی شادی کر لی تھی اور اس کی عمر بھی شاید، مجھے یاد نہیں، شاید 8 یا 11 سال ایسے ہی کچھ تھی. وہ اب انکار کرتے ہیں اس سے کہ نہیں یہ بالکل جھوٹ بات ہے، ایسا کچھ نہیں ہوا تھا. تو اب کیا کہیں، اب ان کو خود احساس ہو رہا ہے کہ یہ بات ایسی نہیں کہ جو ایک نبی کے شایان شان. بہت زبردست یار. دوستو آپ جتنے لوگ دیکھ رہے ہیں یار، ایم پی سٹوری صرف آپ کو وائس بریکنگ جو ہے نا، وہ میری وائس بریک ہو کے جو ہے خالی آپ کو ہی آ رہی ہے. باقی سب جو ہے سب کو میری آواز کلیئر آ رہی ہے. تو آپ کے وہاں سے شاید پرابلم ہے. ایک بار آپ بند کر کے چالو کر کے دیکھیے، ورنہ ابھی سارے لوگ جو ہے نا فٹافٹ لکھنا شروع کر دیتے کہ ساحل تمہاری آواز بریک ہو رہی ہے. آئی تھنک دیر از سم پرابلم ان یور ڈیوائس، سو پلیز چیک. دوستو فراز صدیقی صاحب کا جو چینل ہے بلین نیورونز فراز صدیقی، اگر آپ میں سے کسی نے ان کے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہوا ہے تو اچھا میرے وہاں بھی پرابلم ہے. اوکے ایک منٹ، کہیں یہ ہلو 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 صحیح ہے. ایک ٹھیک ہے، ایک کام کرتا ہوں میں ڈاکٹر صاحب، میں واپس جا کے نا دو سیکنڈ کے اندر، نہیں 2 نہیں 10 سیکنڈ کے اندر ریٹرن آتا ہوں. 1 منٹ رکیے. ٹھیک ہے. ڈاکٹر صاحب آواز آ رہی ہے میری؟ جی جی بالکل آ رہی ہے. تھینک یو سو مچ یار. دوستو ابھی آپ لوگوں کو صاف آ رہی ہے آواز؟ چیک کرنا ذرا.
تو دوستوں ذرا ڈاکٹر صاحب کے چینل کو جنہوں نے ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہوا ہے وہ جلدی سے چینل کو سبسکرائب کر لے. ڈاکٹر صاحب میں آپ کا ایک تو وہ اویس بھائی کے ساتھ جو ایک کوئی مولوی بیٹھا تھا 15 جی دن پہلے شاید، اس کے بعد ہی میں نے آپ کو میسج بھیجا تھا اور میں نے وہ جی 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 پوسٹ بھی شیئر کی تھی. تو وہ اچھا والی میں نے ڈسکشن سنی آپ کی اور بڑے زبردست طریقے سے آپ نے اپنی بات رکھی تھی. اس کے بعد پھر 3-4 دن پہلے جو ہے حمزہ عباسی صاحب کے ساتھ جو جی آپ ہاں لوگوں کی ہاں ڈسکشن ہوئی ہے وہ میں نے سنی اور مجھے بڑا عجیب لگا کہ یار حمزہ عباسی جیسا انسان جو ہے وہ اسلام میں کیوں ہے, اور چلو اسلام میں اگر ہے بھی تو بھائی اس کو ڈیفینڈ کرنے کی کوشش کیوں کر رہا ہے, اتنے بھدے اتنے بیکار سے آرگیومنٹ. یعنی دیکھیے آپ کے اور یہ ظاہر ہوتا ہے, یہ میں نے ہر بار کہی بھی ہے ڈاکٹر فراز صاحب, یہ بات آپ اگر مجھ سے ایگری کرتے ہیں تو مجھے ضرور بتائیے گا. میرا یہ کلیم ہے کہ کانسیپٹ آف اللہ ان اسلام جو ہے وہ illogical, نان سینسیکل, irrational ہے, جتنے بھی کانسیپٹ ہے. پلس مسلمان کو مسلمان ہونے کے لیے دماغی اپنگ, اندھ اور بیوقوف ہونا ضروری ہے. اگر یہ کوالٹی آپ کے اندر نہیں, آپ اگر اندھ نہیں ہے, آپ اگر بیوقوف یا بے عقل نہیں ہے, آپ دماغی اپنگ نہیں ہے, مینٹلی ڈسیبل نہیں ہے, تو آپ پھر اسلام میں نہیں رہ سکتے. یہ اگر آپ کے اندر کوالٹی ہوگی تو ہی آپ اسلام کا حصہ رہ سکتے. اسی وجہ سے آپ دیکھیے کہ چاہے وہ پڑھا لکھا مسلمان ہو, چاہے وہ میڈیکل ڈاکٹر ہو, چاہے سائنٹسٹ ہو, چاہے جج ہو, چاہے ایک برا پینٹی بیچنے والا مسلمان یا پھر پنکچر لگانے والا مسلمان ہو, ہائی سے لے کے لو چلے جائے, جب بھی اسلام کی بات کرے گا اپنی دماغی اپنگتا کو وہ کا اظہار وہ کرتا جائے گا. ڈو یو اگری وتھ می؟ جی بالکل ایسا ہی ہے. خدا کا جو نظریہ ہے, چاہے وہ اسلام میں ہو, جوڈیزم میں ہو, بائبل میں ہو, وہ ایسا ہی ہے کہ اس کو irrational ہے, illogical ہے. اور جہاں تک آپ نے دوسری بات کی کہ بالکل جو بھی مذہب کو, یعنی سیدھی سی بات ہے, اگر قرآن مجید اللہ کی کتاب ہے تو اس میں ایسی چیز ہونی چاہیے جو ہر انسان کو, اگر وہ باعث نہیں ہے, اگر وہ حقیقت سے کچھ سیکھنا چاہتا ہے, جیسے آپ سیکھنے کے لیے کوئی اور کتاب پڑھتے ہیں, اگر آپ فلسفے کے لیے کوئی کتاب پڑھیں گے, میتھمیٹکس فزکس کے لیے کوئی کتاب پڑھیں گے, تو آپ سیکھنے کے لیے جائیں گے. تو اگر میں اللہ کا دین سیکھنے قرآن کھولوں گا تو مجھے بالکل واضح طور پہ دکھنا چاہیے کہ اللہ کا دین وہ ہے, اور میرا شعور, میری سمجھ, میری عقل اس کو ایکسیپٹ کرے. لیکن جب ایسا نہیں ہوتا تو پھر آپ کو ماننے کے لیے کہنا چاہیے ایمان کا سہارا لینا پڑتا ہے, یا آپ خدا کی مصلحت, خدا کی حکمت, یہ سب چیزیں کہتے ہیں. یعنی میری اپنا تجربہ ہے کہ جب میں نے پہلی مرتبہ قرآن مجید کا ترجمہ پڑھنے کی کوشش کی, شاید 14-15 سال کا میں ہوں گا, تو ایک سورہ بقرہ کے شاید 4-5 رکوع پڑھ کے ہی میں نے رکھ دیا, کیونکہ اٹ ڈڈنٹ میک سینس کہ ابھی بات ہو رہی ہے عربوں کی, ابھی بات ہو رہی ہے, پھر حضرت موسیٰ کی بات شروع ہو گئی, حضرت موسیٰ کی بات ختم ہوتی ہے تو دوبارہ عربوں کی بات آ گئی, تو اٹ ڈڈنٹ میک سینس. تو یہی بات ہوتی ہے, اگر آپ اپنا شعور سائڈ پہ کر دیں تب تو آپ مذہب کو مان سکتے ہیں. لیکن اگر آپ مذہب کو عقل سے, شعور سے سمجھنے کی کوشش کریں گے, جیسے آپ دنیا کی کوئی اور چیز سمجھتے ہیں, تو پھر آپ اس پہ ایمان نہیں رکھ سکتے. پھر آپ کو ماننا پڑے گا کہ یہ کسی خدا کی طرف سے نہیں ہو سکتا. اوکے گائز, ایک چیز میں یہاں پہ کلیئر کر دوں, آئی ڈونٹ وانٹ ٹو بی انفیئر. تو دیکھیے اسلام پہ ڈسکشن کرنے کے لیے, مطلب جس طریقے سے ہم اسلام پہ بات کرتے ہیں, تو وی گیو فیئر چانس ٹو آور مسلم ویورز کہ وہ آ کے اسلام پہ بات کر سکتے ہیں. لیکن چونکہ اب ڈاکٹر صاحب نے باقی ریلیجن کو بھی انکلوڈ کیا ہے, تو آئی ڈونٹ وانٹ ٹو بی انفیئر. اس وجہ سے اگر آپ کو لگتا ہے کہ ٹھیک ہے چلو اسلام کی باتیں تو جو ہے وہ irrational ہے, illogical ہے, لیکن ہماری جو آئیڈیالوجی ہے, any ideology you believe in, اگر آپ کو لگتا ہے نہیں بھائی ڈاکٹر صاحب کو کہیں غلط فہمی ہوئی ہے, ہماری آئیڈیالوجی جو ہے وہ illogical نہیں ہے, we have all the reason to believe it rational, logical, تو آپ ڈاکٹر صاحب کا جو چینل ہے بلین نیورونز, فراز صدیقی, اس چینل پہ جا کر ڈاکٹر صاحب اگر کبھی لائیو کریں گے, دین اف ہی از انٹرسٹیڈ آپ ان کے ساتھ جو ہے ڈسکشن کر سکتے ہیں. وہ اس وجہ سے میں نے ڈاکٹر صاحب یہ کہی ہے کیونکہ ایسا نہیں ہو کہ ہم بول دیں اور سامنے والے کو موقع نہیں ملے. So everyone بالکل should have fair chance to have the discussion and then people can decide. یہاں پہ جو مسلمان ہیں ہم ان کو تو موقع بنداز دیتے ہیں اور انہی کو دیتے ہیں کہ آؤ اور اسلام کے اوپر ہم نے جو بات کی ہوئی ہے, stage is yours, prove us wrong. اچھا ڈاکٹر صاحب, آپ کی جو ڈسکشن ہوئی تھی حمزہ عباسی کے ساتھ,
آپ کی اور اویس بھائی کی. تو میں نے وہاں پہ دیکھا, میں نے پوری ڈسکشن وہ سنی ہے 2 گھنٹہ, حالانکہ اویس بھائی جو ہے 1-1.25 گھنٹہ سے زیادہ لمبی اسٹریم کرتے نہیں ہے, جی لیکن وہ والی اسٹریم جو ہے وہ تقریباً 2.25 گھنٹے کی اسٹریم تھی وہ, اور میں نے پوری جی سنی ہوئی ہے. تو وہاں پہ بار بار ایک ڈسکشن ہو رہا تھا کہ بھائی یہ جو جس طریقے سے اللہ ٹیسٹ لے رہا ہے, اور اس میں پرابلم آف ایول جو ہے وہ ڈسکس ہو رہا تھا. تو یہ ٹیسٹ کے اوپر کافی بات چلی آپ لوگوں کی, اور حمزہ عباسی بھائی جو اس پہ گرم گرم جلیبیاں تل رہے تھے. میں اس کو اس اینگل سے دیکھتا ہوں ڈاکٹر صاحب کہ ایٹ دی فرسٹ پلیس انسٹیڈ آف ہی آسکنگ اس کہ بھائی آپ بتاؤ کس طریقے سے ٹیسٹ پھر لیتا اللہ, حالانکہ آپ جو ہے بار بار پوچھ رہے تھے کہ یار چلو اس کو تو تم نے فری ول دے دی جو گریپ کر رہا ہے, لیکن جس بچی کا گریپ ہو رہا ہے اس کی فری ول کا کیا؟ وہ تو اللہ نے ایگزیکٹلی اس کے نصیب میں لکھا ہوا ہے. بالکل اس پہ وہ جو ہے پھر کس طریقے سے ٹیسٹ لے گا اللہ؟ تو سب سے پہلا سوال تو یہ ہونا چاہیے نا ڈاکٹر صاحب کہ اللہ ٹیسٹ لینا ہی کیوں چاہتا ہے؟ بالکل اللہ بالکل کو صحیح ٹیسٹ بات ہے. لینا ہی کیوں ہے بھائی؟ ٹیسٹ لے گا تبھی یہ ساری چیزیں آئے گی کہ انسان کا نقصان ہوگا. اور کون آپ دیکھیے کہ اللہ کا ٹیسٹ بہتر ہے یا انسانوں کا ٹیسٹ بہتر ہے؟ دنیا میں انسان جتنے بھی ٹیسٹ لیتے ہیں, جو بھی ایگزامز ہوتے ہیں, کسی میں بھی آپ دوسرے کے ایگزام میں آپ انٹرفیئر نہیں کر سکتے. بالکل یعنی 2 بچے ایگزامینیشن ہال میں اگر ٹیسٹ دے رہے ہیں تو یہ بچے کی خود کی فری ول جو ہے وہ اپنے پیپر تک ہے. اب اس پہ بالکل چاہے وہ انک گرا دے, وہ چاہے کچھ بھی کرے, لیکن جیسے ہی وہ دوسرے بچے کی ٹیسٹ میں انٹرفیئر کرنے دیکھے گا تو جو ایگزامینر ہے اس کو پچھواڑی پہ لات مار کے باہر. میں تھوڑا سخت الفاظ کا کبھی کبھار استعمال کرتا ہوں, ریلی سوری ڈاکٹر صاحب, شاید آپ اس سے یوز ٹو نہیں ہو, نہیں نہیں لیکن کوئی آپ دیکھیے کہ میرے جیسا ایگزامینر ہو تو اس بچی کے پچھواڑی پہ لات مار کے میں بھگاؤں کہ بھائی اپنا ٹیسٹ جو ہے تو دیے, دوسرے کے ٹیسٹ میں تم انگلی نہیں کر سکتے ہو. یہ بالکل اللہ کس طریقے کا ٹیسٹ لے رہا ہے کہ ایک کا ٹیسٹ لینے کے چکر میں کسی بچی کا گریپ کروا دے رہا ہے, کسی انسان کا قتل کروا دے رہا ہے؟ یہ کون سا ٹیسٹ ہے؟ تو سب سے پہلا سوال تو یہ اٹھنا چاہیے کہ بھائی اللہ ٹیسٹ لینا ہی کیوں چاہتا ہے؟ کیا ہاں ضرورت ہے اس کو ٹیسٹ لینے کی؟ بالکل بالکل ایسا ہی ہے کہ جب اس نے ہمیں اتنی ساری چیزوں کا پابند کیا ہوا ہے, ہم اپنی مرضی کے گھر میں پیدا نہیں ہوتے, اپنی مرضی کے جسم میں پیدا نہیں ہوتے, اپنی مرضی کی صلاحیتوں کے ساتھ پیدا نہیں ہوتے, وہ بالکل چوز کرتا ہے ہمارے لیے یہ سب چیزیں. تو پھر یہ ٹیسٹ آخر ہے کس بات کا؟ مطلب ہم فری جب سرے سے ہیں ہی نہیں تو ہے کس بات کا؟ اگر کسی, اب آج ہم میڈیکل سائنس کے بعد جانتے ہیں کہ بہت ساری چیزیں انسان کی جینیٹک ہوتی ہیں. اگر آپ کو بچوں کے ساتھ ہے, یا آپ کو مردوں کے ساتھ ہے, یا عورتوں کے ساتھ ہے, یہ جینیٹک ہوتا ہے. لیکن اس پہ آپ قوانین بنا سکتے ہیں, لیکن یہ ٹیسٹ کیسے ہو گیا؟ مطلب یہ تو ظلم ہو گیا نا کہ آپ نے ایک ایسی چیز دے دی جس پہ میرا کنٹرول ہی نہیں ہے, پھر آپ مجھے کہہ رہے ہیں کہ اس پہ جو ہے وہ تمہیں سزا ملے گی اگر تم نے کیا تو. اور دوسری بات یہ کہ ٹیسٹ کی سب سے بڑی مصیبت یہ بن جاتی ہے کہ جو نان مورل ایجنٹس ہوتے ہیں, یعنی جو بچے جن کا کوئی قصور نہیں ہے, یا کوئی ذہنی معذور لوگ ہو گئے, یا جو ہے کوئی اس طرح کے لوگ ہو گئے جن کو ڈیمینشیا ہو گیا, کچھ اور ہو گیا, وہ شدید ترین تکلیف سے گزرتے ہیں. تو وہ کس کا ٹیسٹ ہو رہا ہے؟ مطلب جس بچی کا ریپ ہو رہا تھا وہ کیا اپنے ماں باپ کے ٹیسٹ کے لیے اور اس ریپسٹ کے ٹیسٹ کے لیے اس اذیت سے گزری؟ مطلب یہ سوچنے والی بات ہے. پھر میں اس خدا کو کہ وہ ارحم الراحمین ہے, میں کیسے مان لوں کہ وہ اتنی یہ تو شدید ظلم ہے. تکلیف دے رہا ہے؟ ہاں یہ تو ظلم ہے کہ آپ شدید ترین ظلم ہونے دیں صرف اس لیے کہ آپ جو ہیں وہ ایک ریپسٹ کو ٹیسٹ لے رہے ہیں, اور اس کو ٹیسٹ لے رہے ہیں کہ وہ اپنی لسٹ پہ کنٹرول کرتا ہے یا نہیں, اور اس لڑکی کے ماں باپ کا ٹیسٹ لے رہے ہیں کہ وہ صبر کرتا ہے کہ نہیں. تو اس میں اس بچے کا کیا قصور ہے؟ لوگ ابھی بمباری کر دیتے ہیں غزہ پہ, باقی ملکوں میں ہزاروں چیز لوگ مر جاتے ہیں, معصوم بچے مر جاتے ہیں, بے گناہ لوگ مرتے ہیں. یہ کس کا ٹیسٹ ہے؟ ان کا کیا قصور تھا کہ وہ اس طرح کی شدید ترین تکلیف سے گزرے؟ اگر ہم پرانی تاریخ میں دیکھیں تو لوگوں پہ ایسے ایسے ظلم ہوتے تھے, یعنی یہ جو مسلمان لوگ اور باقی انگریز بھی, اس میں مسلمان خاص نہیں ہے, غلام بناتے تھے لوگوں کو, تو وہ اس قدر بہیمانہ تشدد کرتے تھے ان کے اوپر. ان کا کیا قصور تھا کہ ان کو یہ ٹیسٹ سے گزارا جائے؟ مطلب ہم انڈیا میں تو نہیں, لیکن یورپ میں اور مسلمانوں میں, عربوں میں, اور اس کے بعد بیزنٹینز میں بہت زیادہ روایت تھی کہ لوگوں کو جو ہے وہ مخنث یا یونکس بنا دیتے تھے. ان کے مرد بچوں کے مطلب جنسی اعضاء کو کاٹ کے ان کو, جس کو مخنث کہتے ہیں, کھدڑا کہتے ہیں, اب زبان استعمال کرنی پڑتی ہے, وہ بنا کھسی دیتے تھے, بنا دیتے. کھسی بنا دیتے تھے. جی یہ بہتر لفظ ہے. اب اس کے ہوں. لیے جو ہے یہ کس کا امتحان ہو رہا ہے؟ مطلب اتنی شدید ترین تکلیف آخر کس کو دی جائے اور کیوں دی جائے؟
تو یہ ٹیسٹ کا کانسیپٹ یہ بالکل غلط کانسیپٹ ہے اور یہ بیوقوف بنانے والی بات ہے. یہ کوئی ارحم الراحمین خدا، عالم الغیب خدا جو ہے وہ اس طرح ایگزام نہیں لے سکتا. وہ سب جانتا ہے بھائی تو ٹیسٹ لے کس کے لے رہا ہے. مطلب اٹ ڈزنٹ میک سینس. مطلب کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ ایک خدا جو العلیم ہے، هو الاول والآخر والظاہر والباطن، قرآن مجید میں آیا ہے، وہ یہ خدا ہے، اور قیامت کے دن میں کہوں گا اس سے کہ نہیں، میں تو اگر ہوتا پاکستان میں یا امریکہ میں تو میں تو کسی عورت کو بری نظر سے نہیں دیکھتا. میں یہ اس سے آرگومنٹ کر سکتا تھا؟ میں کبھی نہیں کر سکتا تھا. مطلب اگر آپ ایئرپورٹ پہ ہیں اور آپ کے ایکس رے کے اندر آ رہی ہے مشین گن آپ نے رکھی ہوئی ہے سوٹ کیس میں، کیا آپ اسے ڈینائی کر سکتے ہیں؟ تو پھر میں خدا کو ڈینائی کیسے کر سکتا تھا؟ تو یہ ٹیسٹ ویسٹ کی بات جو ہے نا، یہ صرف لوگوں کو ظلم سہنے کے لیے پہ راضی رکھنے کے لیے ایک ٹیسٹ کی بات دی گئی ہے. نہیں تو کوئی خدا اس طرح کا ٹیسٹ نہیں لے سکتا تھا. اگر خدا ہوتا تو ایسا ٹیسٹ بہرحال کبھی نہیں لیتا. ایگزیکٹلی. اچھا، ابھی پرسوں میری ڈسکشن ہوئی تھی کچھ مومن حضرات سے، اور بیچارے بالکل معذور تھے اس اتنے بڑے اللاجیکل کانسیپٹ کے بارے میں، جو اسلام کا جو سب سے بنیادی کانسیپٹ ہے اس میں آپ سے ایک سوال پوچھنا چاہوں گا. ڈاکٹر صاحب مجھے بتائیے جی جی کہ جو آپ کوئی اگر کرائم کرتے ہو، کوئی گناہ کرتے ہو آپ، اس کی جو سزا ہے، اس کی جو سزا کی جو انٹینسٹی ہے وہ کس پہ ڈیپینڈ کرتی ہے؟ جرم کے اوپر. ہاں مطلب کیا سزا مطلب جیسے کم مطلب زیادہ؟ ہاں کم زیادہ ہوگی نا. اگر جیسے مثال کے طور پہ میں نے جو ہے کسی کے گلے سے 1000 روپے چرا لیا، تو اس کے لیے جو ہے آپ مجھے 10 سال کے لیے جیل تھوڑی ڈالیں گے. آپ مجھے ہائے 2-3 ہائے مہینے ہائے ہائے، کمیونٹی سروس دیں گے اور پھر چھوڑ دیں گے. یہ تھوڑی ہے کہ 10 روپے اگر واہ، میں 1000 روپے چراؤں تب بھی ہاتھ کاٹ دو، اور اگر جو ہے میں پورا ملک لوٹ کے کھا جاؤں تب بھی ہاتھ کاٹ دو. تو یہ تو نہیں ہو سکتا. سزا جرم کی نوعیت اور اس کی سیویرٹی کے حساب سے ہوتی ہے. ایگزیکٹلی. تو اس کو اگر میں شارٹ سینٹینس میں اگر بتاؤں، ایک دم اس کو مطلب ایک لائن میں اگر مجھے کہنا ہے، تو سزا کی سیویرٹی ڈیپینڈ کرتی ہے کہ آپ نے سامنے والے کا یا سوسائٹی کا کتنا بڑا ڈیمیج کیا ہے. بالکل دی بالکل مور دی ڈیمیج, دی مور severe the punishment will be. Do بالکل you agree with بالکل me? صحیح کہا. Okay, بالکل this صحیح is کہا. very logical, right? بالکل. Okay, now my question to you is, in fact, آپ کا اس میں مطلب کیا ٹیک اوے ہے وہ، اور یہ میرا سوال پورے جتنے بھی مومن حضرات ہیں، ان کے علماء ہیں، ان ساروں سے میرا یہ سوال ہے کہ جب ہم ڈاکٹر صاحب یہ سوال کرتے ہیں مومن حضرات سے کہ اگر کوئی بندہ اللہ کی عبادت نہ کرے، یا وہ کفر کرے، یا اس کے ساتھ شرک کرے، تو کیا اللہ کو اس سے کوئی فرق پڑتا ہے؟ اللہ کی ذات پر اس سے کوئی فرق پڑتا ہے؟ اللہ کی خدائی پر اس سے کوئی فرق پڑتا ہے؟ تو مومن حضرات جواب دیتے ہیں کہ بالکل فرق نہیں پڑتا. آپ سارے لوگ کافر ہو جاؤ، مشرک ہو جاؤ، اللہ کو کوئی فرق نہیں پڑے گا. اس کی خدائی میں نہ بڑھوتری ہوگی، نہ اس کی خدائی میں کوئی کمی ہوگی. تو ڈاکٹر صاحب پھر سوال یہ اٹھتا ہے کہ ایسا کرائم جس کو یہ کرائم سمجھا جا رہا ہے، جس کے لیے ہو رہا ہے، اس کو کوئی فرق ہی نہیں پڑتا، اس کو کوئی ڈیمیج ہی نہیں ہو رہا ہے، تو بھائی پھر سب سے بڑا گناہ اور سب سے بڑا پنشمنٹ جو ہے اس پہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یعنی اگر کوئی شرک کر لے، کفر کر لے، اللہ اس کو ہمیشہ 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 جہنم میں جلائے گا. ہاؤ ڈز اٹ ایون میک سینس جبکہ ڈیمیج کچھ نہیں ہو رہا ہے؟ ہاں، اٹ ڈزنٹ میک سینس. یہ تو صرف یہ ثابت کر رہا ہے کہ آپ جیسے تورات میں ایک ہے یہوی کے لیے کہ یور گاڈ از اے جیلس گاڈ. تو یہ وہ والی بات ہے کہ وہ یہ شدید جیلسی خدا دکھا رہا ہے کہ اگر تم مجھے نہیں مانو گے تو پھر میں تمہیں ایسی سزا دوں گا کہ جو ہمیشہ ہمیش کے لیے ہوگی. حالانکہ ہونا تو یہ چاہیے تھا بھائی، مانو تو تمہارا فائدہ ہے، نہیں مانو تو تمہاری مرضی. مطلب بات ختم ہو گئی. جب اب فرق پڑتا ہی نہیں تو پھر آپ کو کیا فرق پڑے گا؟ مطلب اگر آپ انسان ہیں، اگر آپ جہاز پہ جا رہے ہیں اور نیچے سے کوئی آپ پہ تھوکے گا تو اس سے آپ کو کیا فرق پڑے گا؟ آپ دیکھیں گے بھی نہیں اس کی طرف کہ بھائی تھوک رہا ہے، تھوکنے دو، ہو کیئرس. تو ہاں، لیکن مذہب میں ایسا نہیں ہوتا. مذہب میں چونکہ آپ کو حکم چلانا ہے، اس لیے آپ اس طرح کی چیزیں رکھتے ہیں. چونکہ آپ کو ایک آبادی کو کنٹرول کرنا ہے، اس کے سوچنے کو، اس کی اخلاقیات کو، اس کی زندگی کو کنٹرول کرنا ہے، اس لیے آپ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں. اور یہ ہمیں جتنی بھی ڈکٹیٹرز گزرے ہیں، جیسے مسولینی، جیسے ہٹلر، تو نظر آتا ہے کہ اگر آپ نے سواستکا کی آپ نے بے عزتی کر دی تو پھر آپ کو موت کی سزا ہے. اگر آپ نے جو ہے مسولینی کی گاڑی جا رہی ہے اور آپ کھڑے نہیں ہوئے تو پھر آپ کا بچنا مشکل ہے. تو بالکل وہی چیز ہمیں یہاں بھی دکھتی ہے کہ اگر آپ نے شرک کیا
تو آپ کے لیے قیامت تک کے لیے, قیامت تو میں نے کہہ دیا, ہمیشہ کے لیے آپ کی سزا ہے. خدا سب معاف کر دے گا لیکن شرک معاف نہیں کرے گا. حالانکہ آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے کہ اگر وہ ایک اچھا انسان ہے اور اس کو نہیں پہنچی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی خبر اور یہ وہ, تو اللہ تعالیٰ کو کہنا چاہیے ہاں ٹھیک ہے نہیں پہنچی کوئی بات نہیں, نہیں ہی واز پہنچ بھی جائے, ہاں تب بھی ارے صحیح ڈاکٹر ہے, صاحب پہنچ بھی جائے, تب وہ بھی نہیں فرق نہیں مان پڑتا. رہا ہے, ہاں تب بھی ہاؤ صحیح, ڈز مت اٹ مانو. ایون میک سینس؟ یہ کہ تو ٹھیک ہے تم نہیں مانتے, لیکن جو تمہاری کامن چیزیں ہیں اخلاقیات کی, کہ جھوٹ مت بولو, چوری مت کرو, زنا مت کرو, کسی کا حق مت کھاؤ, کسی پہ ظلم مت کرو, میں ان چیزوں پہ تمہیں جج کروں گا قیامت کے دن, تب بھی سمجھ میں آتا ہے کہ ہاں بھائی ایک ارحم الراحمین خدا ہے جس نے کائنات بنائی ہے. یہاں تو ایک بہت ہی جیلس قسم کا خدا ہے کہ صرف مجھے مانو, اور اگر مجھے نہیں مانو گے تو بس پھر میں تمہاری ایسی کی تیسی کر دوں گا. اٹ ڈز ناٹ میک سینس. آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. جی تو دوستو آئی تھنک ہم نے بہت سارے پوائنٹس اس میں کور کیے, اور میں کچھ جو چیزیں ڈسکس کرنا چاہتا تھا وہ, اچھا یہ اس کا بھی ایک ہے, یہ جو سائن ہے جوس کا, دیٹ از سواستک جو سائن ہے, دیٹ از اے ڈفرنٹ سائن ایکچولی, اور ہاں جو جوس والا جو سائن ہوتا ہے دیٹ از اے ڈفرنٹ, دیٹ از ناٹ ہاں, سواستک ایکچولی, یہ میں نہیں نے نہیں, دیکھا. سواستے کا تو ہاں جی نازی جرمنی کا سائن ہے, اور جوس کا تو وہ اسٹار آف ڈیوڈ ہے, 5 کونوں والا ہاں, اس میں ستارہ جو کچھ ہوتا تو ہے, فرق ہے, کچھ تو ہے. جی جی فرق ہے. فرق ہے, فرق ہے. تو ہم نے کئی ساری چیزیں ڈسکس کی ہوئی ہے ابھی, اور کچھ اگر میرے ذہن میں اور بھی, کیونکہ میں سوچا تھا کہ ڈاکٹر صاحب سے کانسیپٹ کے اوپر جو ہے نا زیادہ میں ڈسکشن کروں گا, تو بہت ساری چیزیں میں نے آلریڈی ڈسکس کی ہوئی ہے, اگر مجھے بعد میں بھی یاد آئے گا تو میں ڈسکس کروں گا. تو دوستو بالکل پیارے میرے جتنے لوگ دیکھ رہے ہیں, جیسے کہ میں نے کہا تھا کہ ڈاکٹر صاحب کو سن کے آپ کو بہت مزہ آئے گا. آئی ہوپ کہ آپ کو ڈاکٹر صاحب کی باتیں بڑی زبردست لگی ہوگی, اور جس طریقے سے انہوں نے اسلام کو لے کے سیریسنس دکھا کر ایتھیزم کے خلاف, مطلب انہوں نے قرآن اور اسلام کا مطالعہ سیریسلی کیا ہی اس لیے کہ بھائی ایتھیزم کو جواب دیا جائے, یا ایتھیزم سے جان کس طریقے سے چھڑائی جائے, یا ان کو اسلام میں کس طریقے سے لایا جائے, وہ چکر میں ان کا ایمان چلا گیا. اور ان کا جو بولنے کا جو طریقہ ہے, آرگومنٹ رکھنے کا طریقہ ہے, آپ لوگوں نے دیکھ ہی لیا, سن لیا. تو آپ میں سے جتنے لوگ جو ہمیں ابھی دیکھ رہے ہیں اور جنہوں نے ڈاکٹر صاحب کے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہوا ہے, ماڈریٹر حضرات ہمارے ڈاکٹر صاحب کے چینل کا لنک شیئر کر رہے ہیں, آپ لوگ اس کو سبسکرائب کر لے. اور جو لوگ بعد میں دیکھیں گے یہ ویڈیو, ڈسکرپشن میں ڈاکٹر صاحب کے چینل کا لنک میں نے آلریڈی شیئر کیا ہوا ہے, آپ وہاں سے ڈاکٹر صاحب کے چینل کو سبسکرائب کر لے. جو مومن حضرات ابھی جڑ کر ڈاکٹر صاحب سے ڈسکشن کرنا چاہتا ہے ریسپیکٹ فلی, کیونکہ ہم تو پھر بھی کبھی کبھار جو ہے نا وہ جذباتی ہو جاتے ہیں, لیکن ڈاکٹر صاحب, اور آج ڈاکٹر صاحب کا ٹیسٹ بھی ہے ایکچولی کیونکہ ڈاکٹر صاحب واقف ابھی نہیں ہے کہ کیسے کیسے مومن اور کس طریقے کے مومن اور کیسے کیسے آرگیومنٹ دینے والے مومن آتے ہیں, ابھی ڈاکٹر صاحب کو اندازہ نہیں ہے. تو ڈاکٹر صاحب کے لیے یہ ٹیسٹ بھی ہے, اور ہمیں بھی پتا چلے گا کہ ڈاکٹر صاحب کب تک اپنا جو ہے نا پیشنس اور کامنس اس کو سنبھال کے رکھتے ہیں, یہ ہم دیکھیں گے. اسی وجہ سے میں نے پہلے ہی ڈاکٹر صاحب کو پوچھا کہ ڈاکٹر صاحب آپ جب آپ کی جرنی ہم کور کر لیں گے تو کیا آپ بات کرنا چاہیں گے ہمارے کالر سے. تو بولے مجھے تو پتا نہیں کیسے فارمیٹ ہوتا ہے. میں بولا بھائی دیکھو, وہ دماغی اپنگ لوگ آتے ہیں, اپنی بات رکھتے ہیں, اور پھر ہم ان کی بینڈ بجاتے ہیں یا ان کو سمجھاتے ہیں. تو ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ ٹھیک ہے چلو میں بھی کر لوں گا. تو آج ڈاکٹر صاحب کا ٹیسٹ بھی ہے. تو سب سے خراب سکہ آپ کو پہلے ٹرائی کرنا ہے ڈاکٹر صاحب, سب سے ٹف ٹیسٹ لینا چاہیں گے آپ؟ بھائی آپ میزبان ہیں, جو میزبان رکھ دیتا ہے مہمان کے آگے چلو وہ کھا لیتا ہوں, تو آپ شروع کریں. چلو, تو اس سے پہلے مہاراجہ کشمیر کہتے ہیں ڈاکٹر اس کا کردار تو دیکھے, کسی کا قتل نہیں کیا. کس کا کردار کی, اچھا عیسیٰ ہوگا, ڈاکٹر عیسیٰ کا کردار تو دیکھے, کسی کا قتل نہیں کیا. کچھ کہنا ہے ڈاکٹر صاحب آپ اس پہ؟ میں یہ بات یعنی سمجھا جیزس نہیں, کے, کہ میں سمجھا نہیں جیزس بات. کے بارے میں کہہ رہے ہیں, جیزس کے او بارے میں کہہ رہے ہیں کہ جیزس نے کسی کا قتل نہیں کیا. ہاں جی, مہاراجہ نہیں کیا کشمیر انہوں نے, کہہ رہے ہیں. کیونکہ ان کو کبھی حکومت نہیں ملی, نہیں تو انہوں نے بائبل میں بات موجود ہے ان کی کہ آئی ایم سینٹ ود دا سورڈ, تو وہ انہوں نے کہا ہے کہ میں تلوار لے کر آیا ہوں. اگر ان کو حکومت ملتی تو پھر وہ بھی قتل کرتے.
ओके तो महाराज है कश्मीर, आप जो डॉक्टर साहब की ये बात है, क्योंकि हम लोग इस्लाम के अलावा किसी पे डिस्कशन करते नहीं है, इसी वजह से दूसरे जी आइडियोलॉजीज पे हम लोग बात भी नहीं करते हैं, लेकिन अगर आपको इफ यू डिसएग्री विथ हिम यू कैन ऑब्वियसली ज्वाइन हिज चैनल, हिज लाइव एंड डिस्कस ऑन दिस पॉइंट. गर्व गर्ग वनीत साहब कह रहे हैं जस्ट आउट ऑफ क्यूरियोसिटी व्हाट ऑल हिंदू स्क्रिप्चर्स डिड डॉक्टर फराज हैव द अपॉर्चुनिटी टू read? If yes, did the core difference from Abrahamic scriptures? So have you read Hindu scriptures, Dr. साहब? जी, मैंने उपनिषद का मुताला किया है थोड़ा बहुत, और गीता के जो श्लोक हैं वो पढ़े हैं काफ़ी ज़्यादा कहना चाहिए, और वेदास मैंने पढ़ने की कोशिश की लेकिन वो मैं पढ़ नहीं सका, वो मतलब मुश्किल लगे मुझे बहुत, मतलब Okay. उसकी इंग्लिश ट्रांसलेशन मेरे पास है, लेकिन अभी देखें अगर आपके तवस्सुस से ज़्यादा हुआ तो फिर मैं उसका मुताला भी करूँगा तफसील से. ओके तो आई थिंक फिर सेकंड क्वेश्चन जो है वो रेलेवेंट नहीं रहता है, क्योंकि इन्होंने क्योंकि पढ़ा नहीं है, फिर कोर डिफरेंस जो है ही विल नॉट बी एबल टू शेयर. तो जब पढ़ लेंगे देन मे बी ही कैन आंसर द सेकंड पार्ट. दीन इब्लीस कहते हैं इस्लामिक प्रचारक मौलाना अल कुरनी की को तरफ से सभी को क्या दीन इब्लीस? भाई आपका सुपर चैट आधा रह गया है. अभिलाष पटी साहब कहते हैं इफ गॉड्स विल ऑलवेज प्रिवेल देन नो ह्यूमन कैन बी हेल्ड रिस्पॉन्सिबल फॉर देयर एक्शंस. If you want people to be held accountable for their actions, you have to accept that it was their choice and not God. सही कहा आपने, क्योंकि जैसे ही आप कह देते हैं कि भाई लिखा हुआ है और लिखा हुआ है मतलब खत्म हो गई वो बात, फिर उसमें फिर फ्री विल का कोई कॉन्सेप्ट नहीं होता, यू आर जस्ट रोबोट. तो इस चीज को आपने बिल्कुल सही फरमाया. ओके लेट्स स्टार्ट विद द कॉलर. रैंडम मुस्लिम साहब ने परसों ही मुझे वादा लिया था मुझसे कि आप फराज सिद्दीकी साहब से मेरी बात करवाएंगे. तो यार सबसे खोटा सिक्का जो है वो, या सबसे टफ जो आपके लिए जो पेशेंस के ताल्लुक से जो टेस्ट है वो आपका शुरू हो गया है. रैंडम मुस्लिम भाई कैसे हैं आप? वेलकम. मेरी आवाज आ रही है आप लोगों को? आ रही है जी. मैं ठीक हूँ. मैं साहिल अप्रिशिएट करता हूँ कि आपने मुझे लिया, जिस तरह आपने वादा किया था मैंने आपसे रिक्वेस्ट की थी. अब मैं आपसे एक और रिक्वेस्ट करता हूँ कि प्लीज़ डोंट डैम द डिस्कशन. मैं आपको क्योंकि मैं कुछ प्रेमिसेस सेट करना चाहता हूँ. जब कोई बंदा फेयर डिस्कशन चाहता है या फेयर कंक्लूजन चाहता है वो उसमें से एम्बिग्यूटी निकालता है. आप यानी अभी डॉक्टर साहब अभी नए हैं, मैंने उनकी कुछ बातें सुनी, कुछ से अच्छा एक मिनट रुकना, एक मिनट. हाँ रैंडम मुस्लिम भाई, फराज भाई आपको रैंडम मुस्लिम भाई की आवाज ब्रेक हो रही है क्या? नहीं, साफ आ रही है. अच्छा तो मेरे वहां पे प्रॉब्लम है. तो रैंडम मुस्लिम भाई सुनो, मैं एक बार लैपटॉप रिस्टार्ट करता हूँ, यू स्टार्ट विद द डिस्कशन फराज भाई के साथ. सो इंश्योर के आप जो है ना, ऐसा नहीं हो मैं आए तक कि आप है ना उनको बोलने का मौका ही नहीं दे रहे, उनकी सुन रहे नहीं है. लिसन टू हिम एज वेल और फिर आप भी बोलिए. ओके विल यू गाइस गिव मी 2 मिनट्स? ठीक है, आप होकर आ जाए. तब तक में हम लोग नॉन डिबेट डिस्कशन कर सकते हैं डॉक्टर साहब के साथ. अंटिल यू कम आप डिस्कशन करें. नहीं आप डिस्कशन करिए, मैं रिस्टार्ट करके फिर से आता हूँ. अच्छा डॉक्टर साहब, मैं बात कर रहा था, मैं चाह रहा था कि अगर हमारी डिबेट या डिस्कशन जो भी होती है, आई एम रेडी फॉर बोथ. अगर ऐसा कुछ होता है तो मैं प्रेफर करता हूँ कि उसके जो पैरामीटर्स ऑफ असेसमेंट है वो क्लियर रहें. उसमें ये होता है कि आप इन चैनल्स में आए नहीं तो हम लोग, यानी जिस तरह भी इन्होंने कहा कि भाई कितना खोटा सिक्का, फिर कमेंट्स में फेक मुस्लिम्स आके कहते हैं कि भाई यानी ऐसे कि इस्लाम को गंदा दिखाया जाए, या मैं मुसलमान हूँ लेकिन ये रैंडम मुस्लिम हार गया, या मैं एथीस्ट हूँ डॉक्टर फराज हार गए. तो इधर बहुत ज़्यादा ना अंडर द बेल्ट मैं तो इसलिए कमेंट्स को देखूंगा ही नहीं. तो मैं साहिल से रिक्वेस्ट करता हूँ कि वो भी इस तरह की कोई बातें ना करें. जैसे डॉक्टर साहब मसलन आप मुझे लगता है कि किसी इंटेलेक्चुअल बैकग्राउंड से आई हैं तो आपको ये सारी बातें समझ आती होंगी, ये चीप शॉट्स. तो उसमें ये होगा कि मैंने कोई बात कह दी, मुसलमान कहेगा वाह क्या बात कही. तो इन सबको अवॉइड करके ऑफ स्टेज को तो अवॉइड कर देंगे, ऑन स्टेज साहिल उम्मीद है कि ऐसा नहीं करेंगे. तो इट विल बी आई थिंक मोर फ्रूटफुल डिस्कशन और एक फेयर डायलॉग रहेगा, चाहे बेशक मैं हार भी जाऊं या आप भी हार दें, जो भी. क्योंकि और अगर आप चाहते हैं डिबेट ना भी हो, एक डिस्कशन हो, यू आर नॉट कंफर्टेबल विद द डिबेट, तो फिर मैं भी डिस्कशन ही बेहतर होती है. डिस्कशन ही बेहतर होती है, डिबेट से कभी कुछ हासिल नहीं होता. ठीक है. जी बहुत से लोग ये ओपिनियन रखते हैं जी. I respect that opinion जी.
کہیے. ٹھیک ہے, چلیں پھر ہم لوگ ڈسکشن سٹارٹ کر لیتے ہیں. میں نے آپ کی باتیں سنی, آپ نے کچھ باتیں کہیں. آپ نے کہا کہ آپ نے 30 تفسیر کی کتابیں رکھی ہوئی اپنے پاس, تو آئی وڈ بی ایزیومنگ کہ آپ کو قرآن کی بہت زیادہ نالج ہوگی, ان ڈیپتھ نالج ہوگی. از دیٹ دا کیس؟ اچھا خاصا جانتا ہوں میں کبھی بھی دعویٰ نہیں کرتا کہ بہت زیادہ معلوم ہے, لیکن اگر آپ کوئی بات کہیں گے قرآن مجید کے بارے میں تو 60-70% چانس ہے کہ مجھے معلوم ہوگی وہ بات. ٹھیک. ایک اور بات آپ نے کہی تھی, میں نے آپ کی ساری باتیں نہیں سنی, اپولوجائز کیا اگر ان میں سے میرے سے کوئی پوائنٹ آپ کا مس ہو گیا ہو. آپ کوئی نے بات کہا کہ قرآن چوری کیا ہوا ہے پچھلے اسکرپچر سے. اس کو آپ کس جی طرح سبسٹینشیٹ کرتے ہیں, یا پچھلی باتوں سے, شاعری سے, یا آپ نے کچھ بائبل کے بارے میں کہا تھا؟ جی ہاں, تو قرآن مجید میں جو سٹوریز بیان ہوئی ہیں وہ کسی بھی کینونیکل بائبل میں بیان نہیں ہوئی. یعنی کہ جب کرسچینٹی شروع ہوئی تھی تو بہت سارے لوگوں نے حضرت عیسیٰ کی تعلیمات کو لکھا تھا, اور اس کے بعد کاؤنسل آف نائسیہ کے اندر ڈیسائیڈ کیا گیا کہ یہ مارک, میتھیو, لوک, ان کو ہم مانیں گے کہ یہ کینونیکل بائبلز ہیں. باقی بائبل جو ہیں وہ یا تو نان کینونیکل ہیں یا پھر ہیریٹک ہیں. یعنی جن بائبلز میں حضرت عیسیٰ کو خدا نہیں مانا گیا, انسان مانا گیا ہے, پیغمبر مانا گیا ہے, مثال دے رہا ہوں جیسے, تو وہ پھر وہ ہیریٹک بائبلز کہلائی گئیں. وہی لوگ پرسیکیوٹ ہوئے رومنس کے ہاتھوں, جب کیونکہ رومنس کرسچنز ہو گئے تھے. وہ پھر کئی جگہ نکلے ہیں. تو سعودی عرب کا جو علاقہ ہے, لیوانٹ جس کو کہا جاتا ہے, فلسطین, سعودی عرب, جارڈن, یہاں پہ وہ لوگ آئے ہیں. ایبینائٹس, جیکبائٹس, دو مشہور گروپس تھے ان کے. ان کی تعلیمات جو تھیں وہ موجود تھیں عربیہ میں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی بھی لیوانٹ سے باہر نہیں گئے, تو آپ نے وہی تعلیمات لے کر ان کو قرآن مجید میں بیان کر دیا. حالانکہ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ اگر قرآن جو ہے وہ بائبل اور تورات کو صحیح کرنے کے لیے آیا ہے تو وہ باتیں بتاتا جو اس تورات میں غلط لکھی ہیں جس کو آج یہودی مانتے ہیں, اس بائبل میں غلط لکھی ہیں جس کو آج عیسائی مانتے ہیں. جبکہ قرآن مجید میں بائبل اور تورات کی وہ باتیں بیان ہوئی ہیں جو کہ وہ دونوں یہ مذاہب جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہاں ہم بھی اسے غلط مانتے ہیں. مثال کے طور پہ انفنسی گاسپل آف تھامس ایک بڑی مشہور بائبل ہے جو نان اپوکرفل بائبل کہلائی جاتی ہے. تو اس میں جو حضرت عیسیٰ کا بچپن میں بات کرنے والی بات ہے وہ وہاں سے لی گئی ہے. ایسے ہی جیسے میں نے ایک مثال دی تھی کہ ایک انسانیت کا قتل سب انسانوں کا قتل ہے, یہ ایک کامنٹری ہے مشنا کی. یہودی کتاب جو ہے مشنا, اس کی کامنٹری ہے جس کو لے کے لکھا گیا. تو اس لیے میں یہ کہتا ہوں کہ قرآن مجید میں جو باتیں بیان ہوئی ہیں وہ کاپیڈ ہیں باقی کہانیوں سے. اچھا ڈاکٹر صاحب, آپ نے کچھ باتیں کہیں, میں ریسپیکٹفلی آپ کی کچھ باتوں کو ایڈریس کرنا چاہتا ہوں. آئی ہوپ کہ آپ پیشنس کے ساتھ میری بات سنیں گے. جی پہلی بات آپ نے کہی کہ یہ چیزیں پرانی, آپ نے کاؤنسل آف نائسیہ کو اتھارٹی مانا ہے. اگر آپ کو جسٹ فار انفارمیشن, اگر آپ کو نہیں پتا, کاؤنسل آف نائسیہ بہت زیادہ گریک فلسفی سے انفلوئنس تھی, یہاں تک کہ کانسٹینٹین کا بھی ایک مکسچر تھا جس میں ایز پر مسلمس اینڈ سم کرسچنس جو ابھی تک کرسچینٹی میں, وہ بہت زیادہ گریک فلسفی سے انفلوئنس تھی. اور جو ٹرینیٹی کا کانسیپٹ ہے وہ بھی گریک میتھولوجی سے نکالا ہے. تو اس کو اتھارٹیٹیو کہہ کے باقی سب کو ہیریٹک, چلے رومن ایک گورنمنٹ تھی اس نے کر دیا. لیکن دوسری بات آپ نے کہی تو کاپینگ کی بات, دیکھیں قرآن خود بھی کہتا ہے, اس پہ لوگ بہت زیادہ اسلامک ڈائلما, اگر آپ نے کبھی اس بات کا سنا ہو تو وہ اس پہ بھی آتے ہیں. قرآن واز فرام دا سیم سورس. اگر قرآن ان کو پوری طرح کاپی کر رہا ہوتا, اف اٹ واز جسٹ کاپینگ, تو ان کے کور کریڈس کو چیلنج نہ کرتا, جیسے ٹرینیٹی کو, جیزس کے گاڈ, سن آف گاڈ ہونے کو یا گاڈ ہونے کو. اور اس میں کیا ہوتا ہے کہ اٹیسٹ واٹ از رائٹ, جو قرآن کی میتھڈالوجی ہے. ابھی فرق کیا پڑ گیا, وہ باتیں پہلے سے تھیں, فرق یہ پڑ گیا کہ جو غلط باتیں تھیں انہیں فلٹر آؤٹ کر دیا گیا. تو یہ قرآن کی میتھڈالوجی ہے. تو کون سی غلط بات ہے؟ ایک مثال تو میں نے آپ کو دے دی کہ جیزس از سن آف گاڈ, بیگاٹن سن آف گاڈ, ورجن میری بچپن میں بولنا. اور اس میں قرآن میں اگر آپ ڈیٹیلز میں جاتے ہیں, قرآن میں بہت سی ایسی باتیں بتائی گئی ہیں, خاص طور پہ اینٹی کرائسٹ کے حدیث میں کہہ لیں چلیں, اسلامک اسکرپچرز میں بہت سی ایسی باتیں بتائی گئی ہیں جو پریویس اسکرپچرز میں نہیں تھیں. ٹھیک ہے. اور آپ نے جو قتل, انسان کو, ہیومینٹی کو قتل کرنے والی بات کی, آپ کو پتہ ہے اس پہ کیا لکھا ہوا ہے, اس آیت کا نام, وہ کتبنا علی بنی اسرائیل, کہ ہم نے بنی اسرائیل پہ یہ کتبنا, یعنی ان پہ یہ لیجسلیشن ڈال دی. تو اگر وہ ایک پلیجرزم کا کیس ہوتا تو پھر ادھر یہ نہ, نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ نہ کہتے کہ
ان لوگوں کے اوپر ہی آئی تھی. ہمیں پتہ ہے کہ ان کے اوپر آئی تھی, ہمیں پتہ ہے کہ ان کے اسکرپچرز نے, کیونکہ قرآن نے اسی ورس میں کہا ہے. آپ وہ ورس پڑھیں, اف یو کین ری وزٹ دا ورس, آپ کو ملے گا کہ اس میں بنی اسرائیل کی بات ہو رہی ہے. جی اب میں تو میرے دوسرا یہ جواب کاؤنٹر آرگیومنٹ سے. جی پلیز. جی پہلی بات تو اسی سے شروع کر لیتے ہیں کہ وہ کتبنا بنی اسرائیل والی بات ہے. تو وہی بات آپ کی جو میں نے اسی لیے میں بار بار ہائی لائٹ کی میں نے کئی مرتبہ کہ وہ تورات سے نہیں لی گئی یہ بات, یہ اس کی کامنٹری سے لی گئی ہے. یعنی یہ ایک فلسفیانہ نتیجہ تھا جو ایک رہبائے نے نکالا تھا, اس کو کتبنا یعنی اللہ نے فرض نہیں کیا تھا وہ, یعنی وہ تورات میں نہیں ہے یہ بات, یہ ایک کامنٹری ہے. یعنی کہ یہ وہی بات ہے کہ آج میں قرآن مجید کی کوئی تفسیر اٹھاؤں اور اس میں یہ کہوں کہ اس تفسیر میں یہ لکھا ہوا ہے تو یہ اللہ کا حکم ہے. نہیں, یہ تورات میں نہیں تھی یہ بات. اور جہاں تک آپ نے بگوٹن سن والی بات کی, تو دیکھیے بگوٹن کا لفظ تو خیر نہیں ہے جہاں تک میری معلومات ہے. اور دوسرا میں آپ کو ایک اور بات بتاتا ہوں کہ قرآن مجید بات کرتا ہے ٹرینٹی کی, جس کو ٹرینٹی مانا ہی نہیں گیا. مطلب وہ کہتا ہے کہ سورہ کا نام میرا ذہن سے اتر رہا ہے کہ آپ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان سے پوچھیے کہ حضرت عیسیٰ ان سے پوچھیں گے قیامت کے دن کہ کیا میں نے تمہیں کہا تھا کہ تم مجھے اور میری ماں کو خدا بنا لو. تو یہ ٹرینٹی کا جو کانسیپٹ تھا, یہ ونڈیکیشن آف میری کا جو کانسیپٹ ہے, یہ کبھی بھی عیسائیوں میں نہیں رہا. یہ آج بھی اگر آپ کسی عیسائی اسکالر سے پوچھیں گے تو آپ کو ایک فرقے کا نام بھی نہیں بتا سکتا جہاں پہ میری کو خدا مانا گیا ہو یا خدائی میں حصے دار مانا گیا ہو. ونڈیکیشن آف میری کے جو فرقے ہیں اس میں بھی ان کو درجہ تو بہت اونچا دیا جاتا ہے, لیکن ان کو خدائی میں حصے دار نہیں مانا جاتا. تو یہ بات جو قرآن مجید میں بیان ہوئی ہے, یہ تاریخی طور پہ مکمل طور پہ درست نہیں ہے, یعنی غلط ہے. میں زیادہ سخت الفاظ نہیں کہنا چاہ رہا. تو یہ بھی یہاں سے بھی بات ثابت ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ وہ باتیں بتا رہا ہے جو کہ اس وقت عرب میں ہی موجود تھیں. اگر وہ واقعی خدا کی طرف سے ہوتی تو وہ یہ بتاتا کہ تم کہتے ہو کہ ہولی گوسٹ اور یا جبرائیل جس کو ہم کہتے ہیں, ہولی گوسٹ یا ہولی اسپرٹ اور عیسیٰ جو ہے یہ خدا اور یہ خدا ہرگز نہیں ہے, اس طرح کی بات ہوتی. لیکن وہاں پہ حضرت مریم کو خدا بتایا جا رہا ہے جو کہ تاریخی طور پہ غلط ہے. جی آپ نے اچھے پوائنٹس رکھے, میں ان سب کو ایڈریس کرنا چاہتا ہوں ون بائی ون. فرسٹ آف آل جب میں نے بات کہی تھی کہ فقط اپنا, تو پتہ نہیں شاید میں نے غلط کہا ہے کہ نہیں, تو راہ کو اسپیسیفائی نہیں کیا, ٹھیک ہے. اٹ واز کتبنا علی بنی اسرائیل, اٹ واز ریٹن اور اوبلیگیٹڈ. ابھی آپ نے اس کا ایک طریق نکال لیا کہ ہاں جیوز کے پاس یہ تھی کمانڈمنٹ, یعنی آپ نے یعنی ایک آپ کے پاس کنیکٹڈ چین کے تھرو یا ایک ریفرنس مل گئی ہسٹوریکل, تو آپ نے اسٹیبلش کی. اٹ ڈز ناٹ نیگیٹ کہ اس کے علاوہ بھی کچھ ہوگا, اور یہ بس یہ کہتا ہے کہ ہاں ان میں تھا یہ, یعنی تو آپ میرا پوائنٹ سمجھ گئے ہوں گے. آئی تھنک یو آر این انٹیلیجنٹ مین. دوسری بات میں کہتا ہوں کہ جو مریم اور جیزس کی بات ہوئی ہے نا, وہ ٹرینیٹی والی بات نہیں ہے. آپ ورسز دوبارہ کھول کے دیکھ لیں, آپ کے پاس تفاسیر موجود ہیں. اور میری کو, مدر میری کو گاڈ فیملی کہا جاتا ہے. آج بھی ایسے کرسچن سیکٹس موجود ہیں, آپ اس پہ ریسرچ کریں, آج بھی موجود ہیں, یہ نہیں کہ ہسٹری میں تھے کہ نہیں. اس کے علاوہ ایز اے کریٹر گاڈ, جو ورڈ الہ ہے نا, الہ میں اور رب میں ڈفرینس ہے, اور ہے ہمارے اسلامک تھیولوجی میں دونوں ایک ہی ہے. الہ کا جو ایک ہے نا عربک, کیونکہ آپ کے پاس میں عربک میں بھی آنا چاہتا ہوں, میرا آپ اگر الہ از سم تھنگ ورشپڈ, ٹھیک ہے نا, تو میری از اسٹل ورشپڈ, ٹھیک ہے. ایون اگر انہیں اس طرح کا گاڈ نہ کہا جائے جیسے جیزس کو یا فادر کو کہا جاتا ہے, لیکن ورشپ میں بہت سے اسپیکٹس آ جاتے ہیں. اس کے لیے دعا مانگنا, اس کے لیے کچھ قربانی کرنا, اس کے لیے چیریٹی کرنا, تو اس کے بہت سے اسپیکٹس آ جاتے ہیں. تو یعنی میں بس آپ نے جو پوائنٹس مینشن کیے میں انہیں ایڈریس کر رہا ہوں. اور مجھے بس اب یہی پوائنٹس یاد ہے, میں ایک کام کرتا ہوں, میں نوٹ پیڈ کھول لیتا ہوں تاکہ آپ کے سارے پوائنٹس میں نوٹ کرتا رہوں جو بات کریں, سو آئی ڈونٹ مس اینی تھنگ. جی میرے پاس ابھی مطلب جو آیات میں نے آپ کو بتائی ہیں, اگر آپ وہی کھول لیں تو میری بات اس میں واضح ہو جائے گی کہ وہ بالکل صحیح, مطلب وہ وہی کہہ رہے ہیں کہ اور پھر آپ الہ اور رب کے اندر فرق کر رہے ہیں. دیکھیے رب اور الہ یہ کو صفاتی نام تو ہو سکتے ہیں, لیکن یہ حقیقت نہیں ہے. الہ وہ جس کی عبادت کی جائے, اور رب وہ جو پالنے والا, پالن ہار, اس طرح کی چیزیں جو ہوتی ہیں. اور یہ دونوں میں فرق کرنا ہے اور اس سے پھر ڈوگما اور تھیولوجی میں فرق نکالنا, یہ میرے خیال سے علمی رویہ نہیں ہے. اور مجھے آپ کی اس بات سے مکمل اختلاف ہے کہ حضرت مریم کو کبھی پوجا جاتا تھا, ان کی وینریشن ہوتی تھی, ان کو خدا کی ماں ضرور مانا جاتا تھا, لیکن ان کو کبھی پوجا نہیں گیا. تو قرآن مجید وہاں پہ جو ٹرینیٹی بتا رہا ہے
وہ بالکل ایک غلط ٹرینٹی ہے جو کبھی بھی عیسائیت میں کہنا چاہیے کہ کم سے کم چلے میں آپ کو گریس مارجن دیتا ہوں کہ کبھی بھی وہ عیسائیت میں ایز اے ڈوگما نہیں رہی. کوئی بہت ہی چھوٹا کوئی دور دراز کا فرقہ مانتا ہو تو مانتا ہو, لیکن پھر اور بھی عجیب بات ہے, اگر آپ کو رد کرنا ہے تو آپ بنیادی چیز کو رد کیجیے نا. آپ ایک انتہائی فارگوٹن فرقے کی بات کو کیوں رد کر رہے ہیں؟ مطلب اٹ ڈزنٹ میک سینس. اگر آپ اسلام کے خلاف کام کرنا چاہیں گے تو آپ چاہیں گے کہ آپ ذاکر نائک کو ڈیبیٹ میں ہرائیں. آپ مجھ جیسے انون آدمی کو ڈیبیٹ میں کیوں ہرائیں گے کہ میں نے جی اسلام کو غلط ثابت کر دیا. بھائی ہو ایم آئی نو بڈی. تو ایسے ہی اگر ان کو غلط ثابت کرنا تھا تو ان کو وہ ڈوگماس غلط ثابت کرنا چاہیے تھا جو کہ عیسائی اس وقت مانتے تھے اور آج تک مانتے آ رہے ہیں. کوئی بھی حضرت مریم کو خدا نہیں مانتا, کبھی نہیں مانا. مجھے آپ کی اس بات سے مکمل اختلاف ہے. میں آپ کی چلے اس میں آپ کو یعنی میں بس ایک پوائنٹ رکھنا چاہتا ہوں کہ آپ سے پھر اس پہ دو اینگل سے بات ہو سکتی ہے. آپ نے کچھ کہا تھا عربک اور شاعری کے بارے میں. آپ کو عربک آتی ہے؟ یعنی جسٹ تھوڑی بہت آتی ہے. میں فلوئنٹ نہیں ہوں عربک میں, بہت تھوڑی عربک آتی ہے. میں معذرت کے ساتھ میں سے بس یہ پوائنٹ میں نے اس وجہ سے پوچھا ہے کیونکہ جب آپ نے انیشیلی بات کی تھی نا تو آپ نے کہا تھا کہ اس جو قرآن کا ٹیکسٹ ہے وہ پچھلے عرب شاعری سے چوری کیا گیا ہے. تو یہ ایک بہت بڑی ڈسکشن ہے, میں اس میں آپ کے ساتھ جانا چاہتا تھا. لیکن اگر آپ عربک نہیں جانتے تو آئی تھنک آپ صرف یعنی یہ کوٹ کر رہے ہیں. جی سر. رینڈم مسلم ہماری ڈیبیٹ جو ہے نا وہ یہاں وہاں نہیں جائے, اس وجہ سے میں تھوڑا ماڈریٹ کرنے کی کوشش کروں گا. آپ کی آواز کٹ رہی ہے, مجھے سمجھ نہیں آ رہی. جو ڈاکٹر صاحب نے جو بات کی ہے صرف مجھے سمجھ نہیں آ رہی. ڈاکٹر صاحب آپ کو آواز نہیں آ رہی میری؟ اب کلیئر ہو گئی, بیچ میں کٹ رہی تھی, اب صاف ہو گئی ہے. ٹھیک ہے. سوری ساحل, مجھے نہیں آواز آ رہی. آپ کی آواز کٹ رہی ہے ساحل بار بار. ڈاکٹر صاحب میری آ رہی ہے؟ ابھی آ رہی ہے لیکن کٹ رہی ہے. اچھا کٹ رہی ہے, اوکے. کیا کیا جائے سر, ابھی لیپ ٹاپ بھی ریسٹارٹ کر لیا ہے, اس کے بعد بھی کٹ رہی ہے. آہستہ آہستہ بولیے. کہ سمجھ نہیں آ رہی ہے ساحل, اصل میں اتنی کٹ رہی کہ سمجھ نہیں آ رہی ساحل, ورنہ تھوڑا مینیج کر لیتے. اب آپ کی آواز سمجھ میں نہیں آ رہی, پہلے بہتر تھا. آپ لوگ کنٹینیو کریے. ڈاکٹر صاحب چلے ٹھیک ہے, میں کنٹینیو کرنا چاہوں گا جب تک ساحل اپنے یعنی کنیکشن ایشوز یا جو بھی ایشوز ہیں فکس کرتے ہیں. میں چلے اگر اس بات پہ ہم لوگ بیک اینڈ فورتھ جائیں گے تو آپ یعنی بائبل نہ آپ کرسچن ہے نہ میں کرسچن ہوں, ٹھیک ہے, تو اس میں ہم لوگ کرسچن کے ساتھ ایک ڈسکورس چلتا رہتا ہے ہمارا. بس میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جو اس کے الہ کا لٹرل میننگ ہے نا وہ ہے ورشپ. جیسے لا الہ الا اللہ کا جب آپ ٹرانسلیشن دیکھیں گے, آپ مسلم رہ چکے ہیں, اوبویسلی آپ کوئی فیک ایکس مسلم نہیں ہے, آپ ایک پرانے مسلمان ہیں. تو الہ ہوتا ہے کہ نن از ورتھی ٹو بی ورشپڈ ایکسیپٹ اللہ. یعنی تو یہ ایک کیونکہ عربک میں نا ایک ورڈ جو ہوتا ہے نا اس کے میننگ ایک یعنی ہوتا ہے نا کہ پریسائز ورڈنگ یوز ہوتی ہے. خیر میں اس پہ اور زیادہ نہیں جاؤں گا. میں اس سے آگے میں دوسرے پوائنٹ پہ جاتا ہوں کہ آپ نے کہا کہ قرآن واز اسٹولن فرام دی ایگزسٹنگ پوئٹری یا کچھ ایسی اپنے بات کی تھی. I'm sorry اگر میں آپ کو مس کوٹ کر رہا ہوں کیونکہ میں بہت زیادہ موو کر رہا تھا اور میں ساتھ آپ کی بات سن رہا تھا. تو جی پلیز آپ کو پوائنٹ واضح کر دیں. میں بتا دیتا ہوں, یہ کلیئر ٹسٹل کی کتاب ہے اوریجنز آف قرآن. تو اس میں انہوں نے امراء القیس کے کچھ اشعار نقل کیے ہیں اور پھر دکھایا ہے کہ وہی الفاظ وہی تراکیب قرآن مجید میں بھی آ گئی ہیں. یہ ذکر کر رہا تھا میں ایک ویڈیو میں کچھ عرصے پہلے. اچھا ہاں ٹھیک ہے. آپ نے جو بات کی مجھے میں اپریشیٹ کروں گا کہ اگر آپ مجھے تھوڑا سا ٹائم لینے دیں اس کا جواب دیتے ہوئے. آئی وانٹ ٹو مینشن اے فیو پوائنٹس. آپ نے امراء القیس کی جو بات ہے نا یہ پوائنٹ ایک پاپولر ایکوزیشن ہے, ادھر انڈین پاکستانی سرکلز میں نہیں ہے لیکن کرسچن اور مسلم ڈسکورس میں ہے.
میں نے اس کو اسٹڈی کیا ہوا ہے. اس میں امراء القیس کی جو کچھ ورڈز بتائی ہوئی ہیں, مجھے یاد ہے ورڈز کچھ ہے, دنت الساعة وانشق القمر, کچھ ایسی باتیں. جی ہاں. اس کو پہلی بات ایک متھ ہے کہ جو پری اسلامک شاعری ہے وہ باقی نہیں بچی. میں عربک بولتا ہوں, میں جو اوریجنل عربک ہے وہ نہیں, میں اس میں شاید جو عربک اسکالرس کو میں کمپلیٹ نہیں کر سکتا, لیکن لیکن آپ, میں امید کر رہا تھا کہ آپ نے یہ بات کی تو شاید آپ کو عربک آتی ہوگی. لیکن اگر آپ کو ود آل ڈیو رسپیکٹ ڈاکٹر صاحب, اگر آپ کو عربک نہیں آتی تو آپ اس میں فائنل ججمنٹ نہیں دے سکتے. وہ جو کلیمز ہیں نا, دے آر ویری ڈیبیٹیبل, اور میں امید کر رہا تھا کہ یعنی جب میں نے انیشلی بات شروع کی تھی کہ ان کلیمز پہ ڈیبیٹ کیا جائے. ڈیبیٹیبل سے مراد پہلی کیا کہ امراء القیس ایک نہیں ہے, 4 بندے تھے پری اسلامک, ٹھیک ہے. اور ایکوزیشن صرف امراء القیس کا بھی نہیں ہے, ان میں سے جو ایک مشہور ہے وہ یمنی تھا جو کنگ کا بیٹا تھا. ہم لوگوں نے عربک پوئٹری پڑھی ہے, آئی ایم ناٹ این عربک اسکالر, نہ ہی جو یہ مفتیان کرام ہیں ان کو جتنی ڈیپ عربک آتی ہے مجھ اس طرح نہیں آتی. عربک پوئٹری پڑھی ہے, ٹھیک ہے, پری اسلامک عربک پوئٹری. ایون جو پری اسلامک ہے نا, وہ بہت زیادہ ہسٹورینس کے تھرو کیری ہوئی ہے. قرآن اور حدیث کی طرح ایک اتھارٹیٹیو چین نہیں ہے. اٹ از سم تھنگ وچ از ریلیڈ تھرو, یعنی جس طرح کوئی بھی, یعنی جس طرح شیکسپیئر کیری ہوا ہے. یہ جو ورسز ہیں نا, اسپیسیفک ورسز جو ورڈز ہیں, سب سے پہلی بات ان کی یہ ہے کہ یہ صرف کچھ ورڈ میچ کیے ہوئے جو اوریجنل جو عربک میں, عربک لٹریچر میں جو لوگوں نے کام کیا ہے, اور لوگوں نے امراء القیس کی جتنی بھی کتابیں اور ان کے ورکس جتنے بھی امراء القیس ہے جو 4 کے 4 ہیں, اور ان میں جو سب سے بیسٹ والا ہے جس کو یہ چیز ایفیلیٹ کی جاتی ہے, کسی کی بھی شاعری میں یہ نہیں ہے. جو لٹریچر کا وہ کلیکشن ہے, یہ جو اسپیسیفک ورسز ہیں, اور یہ جو پوری تمام ان لوگوں نے بتائی ہیں نا, یہ تمام کوئی 5 سے 10 ورس یا آدھی ورس جو ہے نا, یہ لوگوں نے اس کو سو کالڈ میچ کیا ہے کہ قرآن میں دیکھو یہ ورڈ وہاں سے لیا ہے, وانشق القمر وہاں سے لیا ہے. تو اب میرا پوائنٹ سمجھ رہے ہو کہ میں نے, جی میں سمجھ رہا ہوں. جب آپ بات مکمل کر لیں گے تب میں اپنا پوائنٹ رکھ دوں گا, پھر آپ فیصلہ کر لیجیے گا. چلے ٹھیک ہے. رینڈم مسلم تھوڑا شارٹ رکھو نا یار, رینڈم مسلم تھوڑا شارٹ رکھو نا اپنی بات, تاکہ وہ جواب بھی دے. ہاں نہیں ساحل, اصل میں بات پتہ ہے کیا بات ہے کہ ہم لوگوں نے, یعنی میں ہم لوگ ایک نا ڈیٹیل سبجیکٹ پہ بات کر رہے تھے. آئی تھنک اس وجہ سے میری بات لمبی ہو گئی ہے. ہاں دیٹ از فائن, دیٹ از فائن. چلیے ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب, آپ رپلائی کر لیں. جی اچھا ساحل, میں نے سوری میں بس ایک بات کرنا چاہتا ہوں. میں نے, آپ جب گئے تھے ساحل, میں نے ڈاکٹر صاحب سے بات کی تھی. میں نے کہا تھا کہ ہم لوگ جب ڈسکشن کریں گے نا تو شروع میں پلیز ڈونٹ ڈیم دا ڈسکشن. مجھے لگ رہا ہے کہ ڈاکٹر ایک انٹلیکچوئل انسان ہے, یعنی ڈیم دا ڈسکشن کیسے ہوتا ہے, جیسے کمنٹس تو میں نے, ارے بھائی میں سن لیا, اور مجھے اور ہم سب کو بتایا ڈاکٹر صاحب ایک انٹلیکچوئل انسان ہے, لیکن انفارچونیٹلی آپ نہیں ہے. تو پلیز آپ جو ہے نا آپ یہ بات کی جائیں, ہاں بعد میں آپ مجھے شارٹ میں رکھو, ڈیبیٹ کے بعد آپ مرضی روسٹ کر لیں. ارے رینڈم مسلم بھائی, اپنا پوائنٹ شارٹ میں رکھو تاکہ آپ کو آنسر بھی ملے, اور پھر آپ کاؤنٹر آنسر, کاؤنٹر آرگومنٹ دے سکو. کیپ اٹ شارٹ. آپ نے ابھی جو ہاں عمرو کیسی بات کی ہے, لیٹ ہم آنسر. اوکے ٹھیک ہے ڈاکٹر, آپ کریں رسپونڈ آپ جو کرنا چاہتے ہیں. تو میں بریفلی میں یہ کہنا چاہوں گا کہ امراء القیس جو تھا, جو وہ کئی ناموں کے لوگ تو کئی ہوتے ہیں, لیکن جو امراء القیس شاعر تھا وہ ایک ہی تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے شاید 10 سال یا کچھ پہلے اس کا انتقال ہو گیا تھا. اس کے اشعار بہت زیادہ لوگ جانتے تھے, پڑھتے تھے, اور کہنا چاہیے گنگناتے تھے, دف پہ گاتے تھے. وہی اشعار پہ کیری ہوتے ہیں. جو میں نے کلیئر ٹیسٹل کی اس بات کو سچ اس لیے مانا کیونکہ یہی کہانی ہمیں ملتی ہے ایک 10ویں صدی کے مصری اسکالر عبد الرحمن المناوی ان کا نام ہے, بڑے مشہور اسکالر ہیں. انہوں نے شرح حدیث کی کئی جلدوں میں کتاب لکھی, اس کے اندر بھی وہ ان اشعار کا ذکر کرتے ہیں. علامہ ابن سیوطی جو 15ویں صدی کے اسکالر ہیں یا شاید 16ویں صدی کے اسکالر ہیں, وہ بھی ان اشعار کا ذکر کرتے ہیں. اور دوسری بات یہ کہ جو شاعری ہوتی ہے وہ شاعری لکھ کے ٹرانسفر نہیں ہوتی. شاعری لکھ کے ٹرانسفر ہونا شروع ہوئی ہے جب کاغذ, دوات اور اسکرائبز لکھنے والے عام ہو گئے. نہیں تو یہ تمام شاعری اورلی ٹرانسفر ہوتی تھی. ہم جو بار بار مسلمان یہ کہتے ہیں کہ امراء القیس کے دیوان میں یہ شاعری موجود نہیں ہے, وہ بالکل موجود نہیں ہے, لیکن وہ آپ کے پاس ہے سوائے معلقات کا دیوان موجود ہے. آپ کے پاس اس کا اورل ٹریڈیشن موجود نہیں ہے. اب غالب کی شاعری ہو جائے یا غالب سے پہلے جو پرانے اور شد کبیر کی شاعری آپ لے لیجیے. کبیر کوئی کتابیں لکھ کے تو نہیں گیا تھا, لوگوں کو یاد تھے اس کے دوہے اور اس کی نظمیں, اور وہ بعد میں لوگوں نے لکھی ہیں. اسی لیے اس میں آج بہت اختلاف بھی پائے جاتے ہیں. تو یہ کہنا
کہ وہ کہیں لکھی ہوئی موجود نہیں ہے، تو یہ ایک عجیب سی بات ہے، کیونکہ کسی کی شاعری بھی لکھی ہوئی موجود نہیں ہے، چاہے وہ ہومر کی الیاڈ ہو، یا وہ شاہنامہ کی فردوسی کی شاہنامہ ہو، یا پھر کبیر کی شاعری ہو، کوئی کچھ بھی لکھا ہوا نہیں ہے۔ تو یہ اورلی ٹرانسمیٹڈ آئی تھی، اور مسلمان علماء اس سے واقف تھے۔ کلیئر ٹسٹل نے بھی اپنی کتاب میں یہی لکھا ہے کہ یہ مجھے کہیں نہیں ملا، یہ صرف مجھے پرشیا میں کچھ اس کے حصے ملے تھے جس پہ یہ شاعری لکھی ہوئی تھی۔ اصل جو اعتراض میرا ہے وہ یہ ہے، جو مجھے کنونسنگ لگا، کہ قرآن مجید نے بالکل وہی تراکیب استعمال کی ہیں۔ دیکھیے عربی زبان تو وہی تھی جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو بولتے تھے، قریش بولتے تھے، حذیل بولتے تھے، جس میں قرآن مجید نازل ہوا، لیکن جو تراکیب ہیں، شق القمر، عصر، یہ وہی تراکیب استعمال ہو گئی ہیں۔ یعنی کہ آپ اس کو دوسرے الفاظ میں یہ سمجھیے کہ اردو کے محاورے لے کے میں ایک کتاب لکھوں اور پھر یہ کہوں کہ یہ خدا نے مجھے دی ہے، تو بہت عجیب سی بات نہیں ہو جائے گی کہ ایک میں ایسے محاورے لے رہا ہوں جو کہ لازمی طور پہ ایک کافر یا ایک غیر مسلم شاعر کی وہ باتیں تھیں، اس کو لے کے میں خدا کا کلام بنا دیا۔ اصل بات یہ ہے، اور یہ قرآن مجید میں بھی بہت جگہ پہ اللہ تعالیٰ نے نقل کی ہیں لوگوں کی یہ باتیں، جو یہ کہتے تھے کہ یہ کفار کہتے ہیں کہ تمہیں فلاں شخص سکھا دیتا ہے یا تمہیں دوسرا شخص سکھا دیتا ہے۔ ہمیں کم سے کم 4 یا 5 افراد کے نام بھی ملتے ہیں جن کے بارے میں کفار کھلے عام الزام لگاتے تھے کہ تم جو ہے وہ قرآن یہ تمہیں سکھاتا ہے، اور ان کے اوریجن میں ملتے ہیں کہ وہ رومن اوریجن کے تھے، وہ جو ہے بیزنٹین اوریجن کے تھے، بیزنٹین خیر رومنز ہی کہلاتے ہیں، وہ اس اوریجن کے تھے وہ، تو وہاں سے یہ باتیں ہمیں ملتی ہیں۔ تو اس وجہ سے قرآن مجید اگر ڈیوائن ہوتا تو اس پہ اس طرح کے شکوک و شبہات بالکل نہ ہوتے۔ کفار ہی کبھی نہیں کہہ سکتے تھے کہ تمہیں فلاں شخص جو ہے تمہیں سکھاتا ہے، وہ واقعی ایسا کلام ہوتا ہے جو انہوں نے اس سے پہلے کبھی نہیں سنایا ہوتا۔ الفاظ عربی کے ہوتے لیکن تراکیب بالکل الگ ہوتی، تبھی تو اس کو ڈیوائن مانا جاتا، نہیں تو آپ اسے کیوں ڈیوائن مانیں گے اگر وہ اسی تراکیب اور الفاظ کو استعمال کر رہا ہے جو عرب پہلے سے جانتے تھے یا استعمال کرتے تھے روز کی زندگی میں، ان کی شاعر استعمال کرتے تھے۔ یہ پوائنٹ ہے جو میں سامنے رکھنا چاہ رہا ہوں آپ کے، اس پہ آپ غور کیجیے۔ ڈاکٹر صاحب آپ نے کافی باتیں کی اور آپ نے اچھی باتیں کی، میں ان کو رسپونڈ کرنا چاہتا ہوں۔ سب سے پہلی بات آپ نے رائٹنگ کی بات کی، چلے ٹھیک ہے رائٹنگ کو ہٹا دیتے ہیں، میتھڈس آف ٹرانسمیشن کہہ لیں۔ میتھڈس آف ٹرانسمیشن اسٹیبلش تھے، اور خاص طور پہ عربوں میں۔ آپ نے جب بات کی جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے تھے، اور آپ نے ایک اور اچھی بات دی کہ وہ کہتے تھے کہ یہ کوئی شاعر ہی سکھاتا ہے، یہ باتیں الزام لگائے گئے۔ عمر القیس جو 4 تھے، میں آپ کے ساتھ اس سے لڑائی نہیں کروں گا اس بات پہ کہ 4 ایک تھے، ایک ہی تھا جس کو امیر الشعراء یا ایسے میں انگلش میں بول دیتا ہوں کہ جس کو ہیڈ آف پوئٹس کہا جاتا تھا، کنگ آف پوئٹس کہا جاتا جی۔ تو وہ ایک ہی تھا جس کی طرف یہ ان سو کالڈ ورسز کی نسبت کی جاتی ہے۔ میں آپ کے ساتھ عربک شاعری اور اس کی ویٹیج پہ نہیں جاؤں گا کیونکہ you're not an Arabic speaker، لیکن اگر کوئی ایسا بندہ ہوتا تو میں اس کے اس پہ جا سکتا تھا، ٹھیک ہے۔ دوسری بات، شاعری کا الزام لگایا گیا، قرآن میں بھی کافی دفعہ کہا ہے وَشُعَرَاءُ يَتَّبِعُهُمُ الْغَاوُونَ، اور شعراء کو کنڈیم بھی کیا گیا، یہاں تک کہ ایسے شاعر تھے، کعب بن مالک کی آپ سٹوری اگر آپ دیکھنا چاہیں، آئی تھنک کہ آپ کبھی نہ کبھی پڑھ لیں گے، کعب بن مالک آپ نام یاد رکھ لیں، آپ پڑھ لیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کلام کے خلاف شاعروں ہوتا ہے نا کہ یہ شعر بولتا ہے تو ہم بھی شعر بولیں گے، شاعری کی ڈیبیٹ، شاعری کا کانفلکٹ، شاعری کی کہ اس کے شعر پہ ہم اپنا شعر لائیں گے، کہ یہ چلتا رہا ہے۔ ان تمام اور ایکوزیشنز ہوئی ہیں، شاعری کی ایکوزیشنز ہوئی ہیں میجک کی، ٹھیک ہے نا، لیکن کسی نے یہ نہیں کہا کہ اس ٹائم پہ عمر القیس کی شاعری اس نے چوری کی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ اور قرآن کی جو ایک اور خاص بات ہے کہ جو عربی میں آئی تھی نا یہ زبان، یہ ان لوگوں میں آئی تھی جو شاعری کی مہارت رکھتے تھے۔ آپ کو تو پتہ ہی ہوگا ہسٹری میں کہ ان لوگوں میں، اور ان لوگوں کو اس نے عاجز کیا تھا اس کی قرآن کے کلام نے۔ اور اس میں جہاں تک آپ نے مناوی کی بات کی، مناوی کی میں نے وہ اسٹڈی کیا وہ چین، اٹس ناٹ کنیکٹڈ، اس میں ڈیٹیل میں جا سکتے ہیں، وہ اس کی ٹرانسمیشن کا کنیکشن میچ نہیں ہوتا، میں نے چیک کیا ہوا ہے وہ۔ اس کے علاوہ اور کوئی ہوگا، آپ نے میرے ذہن میں رہ گیا، میرے سے ذہن سے نکل گیا، آپ نے کوئی اور پوائنٹ اس بارے میں مینشن کیا ہو۔ خیر بیسکلی جو کور ایکوزیشن ہے کہ نبی، اور ایک بات آپ نے کہی تھی کہ لوگ اسلام کے سٹارٹ سے اس کی اپوزیشن رہی ہے، کسی بھی ریلیجن جو اسٹیبلشڈ ہیں، چاہے کرسچینٹی ہو چاہے جوڈائزم ہو، جتنے بھی ورڈز آف گاڈ ہیں ہمارے پرسپیکٹیو سے، آپ تو ایتھیسٹ ہیں، ان سب کی اپوزیشن رہی ہے، اور اپوزیشن نے اس کو ٹیمپر کرنا، خراب کرنا، اور یہی ہمارا کانسیپٹ آتا ہے تھیسٹ کا، گڈ ورسز ایول کا،
تو پریزنس آف گڈ کی وجہ سے پریزنس آف ایول ہے, اور ایول نے ہمیشہ انڈر ہینڈڈ ٹیکنیکس ہوں یا ڈائریکٹ اپوزیشن ہو یا کسی بھی اس طرح کی ہے, اس میں اس پہ جھوٹ باندھنا, دس از سم تھنگ وچ از اسٹیبلشڈ ان دی اسلامک اسکرپچرس کہ ہاں یہ لوگ اس کو ریفیوٹ کرنے کے لیے اس طرح کی باتیں پریزنٹ کرتے ہیں. تو یہ تو آپ نے جو کہا کہ وہ اس طرح کی نہیں اپوزیشن رہی ہے اس پہ, اسی لیے تو حدیثوں کو بھی جھوٹی حدیثیں پھیلانے کی کوشش کی, اس پہ ایک حدیث کی ایک پوری ایک سائنس ہے. خیر آئی ہوپ کہ میں نے آپ کے سارے پوائنٹس ایڈریس کر دیے. آپ یو کین ریپلائی پلیز. نہیں میرے خیال سے اب کچھ کہنے کو ہے نہیں, آپ نے اپنا پوائنٹ دے دیا. جو مجھے باتیں درست لگتی ہیں میں نے بتا دیں. آپ کی بات بالکل درست ہے کہ مجھے باقی عربی نہیں آتی, لیکن وہ میرا مسئلہ بھی نہیں ہے. میں تو ان محاوروں پہ بات کر رہا ہوں کہ وہ موجود ہیں, اور میں آپ کی بات سے بالکل متفق نہیں ہوں کہ چین بروکن ہے یا کچھ اور ہے. بھائی چین بروکن ہے تو پھر اس کے بعد اس کے 500 سال بعد علامہ سیوطی کیوں لکھ رہے ہیں؟ مطلب اگر چین بروکن ہوتی تو پہلے ہی چھوڑ دیتا نا. کسی بات کا مسلسل واقع رہنا 1500 سال تک اسلامک ہسٹری میں, اس اور علماء کا اس کو رد کرنے کی کوشش کرنا, یہی بتاتا ہے کہ کچھ نہ کچھ تو تھا. نہیں تو اگر کوئی بات اتنی جھوٹ تھی جو بالکل شروع میں جھوٹ ثابت ہو گئی تھی تو اس کو چھوڑ دیا جاتا. دوسری بات یہ کہ آپ کے پاس متبادل تاریخ بھی موجود نہیں ہے کہ عربوں نے اس کا کوئی جواب لکھا یا وہ عاجز آئے کہ نہیں ہے. آپ کے پاس سارے مسلمان ہسٹورینز ہیں جنہوں نے عباسی عہد میں آ کے تقریباً 250 پونے 300 برس کے بعد وہ تاریخ آپ کی لکھی ہے. تو اس وجہ سے یہ کہنا ہے کہ جی وہ بالکل سچ لکھا ہے اور بالکل ایسے ہی ہوا تھا, ہمارے پاس کوئی اس کی ایویڈنس موجود نہیں ہے سوائے مسلمان مورخین کے جو وہ حالات بتا رہے ہیں. ممکن ہے وہ ٹھیک ہو, لیکن اہم ممکن ہے کہ وہ غلط ہو. مطلب اپنے گھر کو کون برا کہتا ہے؟ تو وہ کیسے لکھیں گے کہ فلاں آیت کا جو ہے وہ جواب لکھ دیا تھا, لبید بن عاصم نے لکھ دیا تھا, یا جو ہے وہ ولید بن مغیرہ اس کا جواب لے کر آ گیا تھا. کون بتائے گا آپ کو؟ یہ کوئی بھی نہیں بتائے گا. ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب, وی کین ایگری ٹو ڈس ایگری اس پوائنٹ پہ, لیکن میں بس ایک لاسٹ بات کرنا چاہتا ہوں. جو یہ نسبت کی جاتی ہے کہ اس شاعری سے, لیکن اس سے آپ سے ڈیبیٹ کرنا, یعنی میں اور آپ دونوں ایگری کرتے ہیں کہ اٹ ول ناٹ بی ورتھ, یعنی نہ ہمارا ٹائم بھی ضائع ہوگا, آڈینس کا بھی ٹائم ضائع ہوگا. اور خیر ایک بس میں کہنا چاہتا ہوں کہ جو عربس اس کو اسٹڈی کرتے ہیں, چاہے وہ بے شک لٹریچر کے اسپیکٹ سے ہوں, وہ کہتے ہیں کہ جو شاعری جس کو کہا جاتا ہے امر القیس کی طرف اس کی نسبت کی جاتی ہے, اور کہا جاتا ہے کہ اس سے قرآن چوری کیا گیا یا قرآن اس سے بنایا گیا. آپ کو پتہ ہے جو عربس ہیں نا, خیر خراب شاعری ہے, میں جانتا ہوں وہ بہت خراب ہے, وہ قافیہ نہیں کہتے ملتے ہیں اس کے. وہ کہتے ہیں اسے, جی سر, وہ کہتے ہیں کہ قرآن کو چھوڑو, اسے امر القیس کے ساتھ نسبت دینا امر القیس کی توہین ہے. جی وہ یعنی یہی کہتے ہیں کنگ آف پوئٹری یا کنگ آف پوئٹس کے ساتھ اس شاعری کو, بلکہ کوئی عام عرب پوئٹ بھی نا, کیونکہ اس کی ویٹیج اور میننگ بہت نان سینسیکل ہے یہ وہ, اور یہ ہے تقریباً کوئی 10 زیادہ سے زیادہ کہہ لو 10 سے 15 جو ہے نا لائنز ہے, پوری نہیں ہے, ہاف لائنز ہے کچھ ایسی ویسی, جیسے جی آپ صحیح کہہ رہے ہیں. میں پڑھ چکا ہوں یہ تنقیدیں ساری, میں پڑھ چکا ہوں, لیکن پھر وہی بات آتی ہے کہ یہ تنقیدیں آپ کو 21 سینچری میں مل رہی ہیں, لیکن یہ آپ کو 15 سینچری میں, 16 سینچری میں, 10 سینچری میں نہیں ملتی. ان کو یہ شاعری لگتی تھی, اب آپ کو نہیں لگتی. ہو سکتا ہے بدل گیا ہو بیچ میں بھی نہیں جانتا اس بات کو, لیکن میں جانتا ہوں کہ مسلمان علماء یہ بتاتے ہیں کہ یہ شاعری اس قابل ہی نہیں ہے کہ اس کو شاعری کہا جائے, بجائے اس کے کہ اس کو امراء القیس کی شاعری کہا جائے. آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں, علماء یہی کہتے ہیں. نہیں میں تھوڑا سا آپ کے پوائنٹ میں سر ایڈ کرنا چاہتا ہوں ڈاکٹر صاحب. علماء نہیں, لٹریسٹ بھی. اور میں پرسنلی کسی عرب نان مسلم عرب کو یعنی ڈھونڈنے کی کوشش کرتا ہوں جو مجھے بتائے کہ, یعنی لیکن اس سے پھر لٹریچر کی ایکسپرٹیز بھی ہونی چاہیے, ایتھیسٹک کرسچن, کیونکہ میں عربک پڑھتا ہوں, ٹھیک ہے, میں نے عربک شاعری پڑھی ہے. میں نے اسلام کے آنے کے بعد جو عربک شاعری تھی اس میں بہت زیادہ جانرز آئے تھے, ٹھیک ہے, تو وہ سب باتیں چلے, وہ سب سبجیکٹ الگ چلا جائے گا. میں خیال ہے کہ یہ پوائنٹ یہیں پہ رکھتے ہیں کہ ہم لوگوں نے اپنی باتیں رکھ لی. اگر آپ کچھ ایڈ کرنا چاہتے ہیں آپ ایڈ کر لیں. ایک اور بات, ایک پرسیپشن ایک انڈیا پاکستان کے مسلمانوں میں ہوتا ہے کہ قرآن پریزرو نہیں ہے. آپ نے اس پہ کچھ بات کی تھی, آپ کو قراءت کی نالج نہیں ہے, ٹھیک ہے نا. آئی ایم ناٹ سیئنگ اٹ ان این اوفینسو وے, لیکن آپ نے کہا کہ جی کہ لیکن آپ کو پتہ ہے کہ قراءات جو ہے نا, جتنے بھی ریلیجیس اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں انکلوڈنگ می, یعنی ہم لوگ, میں بھی ایک اسٹوڈنٹ ہوں, اسٹڈی ریلیجن اسلام ٹو بی اسپیسیفک, اور کمپیریٹیو ریلیجن میں جو دوسرے سیکھے جاتے ہیں, ٹھیک ہے نا. تو قراءات ایک سائنس ہے جو شروع سے اسٹیبلشڈ ہے, اور اس کے اسٹیبلشمنٹ شروع سے ٹریس بیک کی جاتی ہے کہ جن کے ساتھ
یعنی جن کی طرف نسبت کی جاتی ہے قراءت کی، چاہے وہ دوری ہو، چاہے عاصم ہو، چاہے نافع ہو، ان سب کی پوری بایوگرافیز اور کمپلیٹ چین موجود ہے، ٹھیک ہے، اور ان قراءات کا اصل کیا ہے یہ بھی موجود ہے. تو قراءت کو یوز کر کے یا قراءت کو کنسیڈر کر کے یہ کہنا کہ قرآن پریزرو نہیں ہے، یہ ان کے لیے جو پاکستانی انڈین پرسیپشن پہ ہوں، لیکن اوور آل جو اسٹوڈنٹس آف ریلیجن ہے جنہیں قراءت کا علم ہے، ان کے لیے یہ دس از آئی بلیو دس از ناٹ اے ویلڈ پوائنٹ. تو قراتیں کتنی قراتیں موجود ہیں آج؟ 20. اچھا، کتنے استادوں سے موجود ہیں؟ جو قراءت ہیں یہ ان استادوں سے جو ٹاپ کے استاد ہیں. میں اس پہ ان کو نام لسٹ کر لیتا ہوں کیونکہ مجھے زبانی یاد نہیں ہے، لیکن مشہور تو پتہ ہی ہے سب کو. ابن کثیر ہے، یہ ابن کثیر مفسر نہیں ہے، پرانے ابن کثیر ہیں. نافع ہیں، اور عاصم تو ہے، وہ تو بہت مشہور ہے، وہ تو پاکستانی انڈیا میں کیونکہ ان کی قراءت پڑھی جاتی ہے. پھر ان کے بعد ان سب کے 2 پرومیننٹ اسٹوڈنٹس تھے جن کی قراءت اسٹیبلش ہوئی تھی. تو مشہور تو 2 ہیں ابھی جو زیادہ نارتھ افریقن سائڈ پہ، ورش نافع اور حفص عاصم. امام حفص اور امام ورش کی قراءت مشہور ہے. باقی قراءت جو شعبہ یہ جو امام عاصم سے آئی ہیں، یہ بھی اس طرح کی شہرت ان میں نہیں ہے عام عوام میں، لیکن اسکالرلی سرکل یا ریلیجیس سینٹرز میں یہ چیزیں اٹ از سم تھنگ وچ از جس کو جیسے کہتے ہیں نا جسے یہ نہیں پتا اسے تو یعنی تو وہی تو آپ سے پوچھ رہا ہوں جی. کہ یہ قراتیں پھر بنی کب، مطلب ان کو کب کینونائز کیا گیا، یہ کب ہوا ہے، یہ کس نے کیا یہ؟ میں آپ کو یہ قراءات جو ٹیچرز تھے نا جن کے نام سے نسبت لی جاتی ہے، یہ لوگ اسٹیبلش اسٹوڈنٹ سے قراءت کے ایکسیپٹ ہونے کے لیے ایک جو ریکوائرمنٹ تھی یہ آپ کو نہیں معلوم، آپ کو نہیں معلوم، تو اب آپ مجھے بولنے دیجیے 2 منٹ. تو جی قراتیں جو تھیں وہ بہت زیادہ تھیں، نہ صرف قراتیں زیادہ تھیں بلکہ قرآن مجید کے لکھنے کے انداز کو، جس کو کوڈیکس کہا جاتا ہے یا رسم کہتے ہیں، وہ بھی بہت زیادہ تھے. ابی ابن کعب کا کوڈیکس موجود تھا، حضرت عبداللہ ابن مسعود کا کوڈیکس موجود تھا جو کوفہ میں بہت عرصے تک پڑھایا جاتا رہا. یہ قراتیں 3ری صدی کے آخر میں ابن مجاہد نے، جو کہ خلیفہ میرے خیال سے المقتدر تھا، اس کے زمانے میں وہ چیف قرہ تھے، انہوں نے 7 قراتوں کو خاص کیا تھا، کینونائز کیا تھا. حفص عاصم کی قرات جو تھی یہ انتہائی متروک قرات تھی. اس کے پڑھنے والے خود ابن مجاہد جو اپنی کتاب لکھتے ہیں کتاب السبع، اس میں ایک امام کا لکھتے ہیں کہ وہ اس قرات کو پڑھتے تھے، لیکن انہوں نے 5 بڑے شہروں سے 7 قراتیں جمع کر لی تاکہ اسلامی مملکت کی یونٹی بنی رہے. مکہ، مدینہ، بصرہ، دمشق اور کوفہ، ان 5 شہروں سے انہوں نے 7 قراتیں منتخب کر لی کہ یہ ہم کینونائز قراتیں ہیں، ہم ان کو اب قرات مانیں گے. اس کے علاوہ کوئی اور قرات کی جائے گی تو اس پہ پھر ہم سزا بھی دیں گے. 2 مشہور قاریوں کے نام بھی آتے ہیں جن کو انہوں نے سزا بھی دی، کوڑے پڑھوائے انہیں. اس کے 300 برس کے بعد 13ویں 14ویں صدی میں جو ہے ابن الجزری آتے ہیں، وہ ان 7 میں 3 مزید قراتیں شامل کرتے ہیں اور پھر فتویٰ دلواتے ہیں کہ یہ 3 بھی جو ہیں یہ متواتر ہیں. حقیقت بات یہ ہے کہ ان تمام قراتوں میں سے کوئی ایک قرات بھی متواتر نہیں ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچتی ہو. یہ صرف اپنے اساتذہ تک پہنچائی جاتی ہیں، وہ بھی اس کو انگریزی میں کہتے ہیں لیٹر بیک پروجیکشنز، یعنی کہ آپ آج کے واقعات کو پیچھے پہ ڈال کے ایک حقیقت برآمد کرنے کی کوشش کریں. اور یہ مذہبی اسکرپچرز میں بہت زیادہ ہوتا ہے. جو لوگ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ قرات کی وجہ سے قرآن پریزروڈ ہے، اس کے قراتوں کے ہونے کے باوجود قرآن پریزروڈ ہے، ان کو اپنی معلومات میں ضرور اضافہ کرنا چاہیے. اگر آپ چاہیں گے تو میں آپ کو چند کتابوں کے نام بھی بتا دوں گا جس میں آپ کو یہ بھی دکھ جائے گا کہ ہمارے پاس جو بھی 4 قراتیں موجود ہیں، قرات ورش، قرات دوری، حفص عاصم یعنی کہ اس کی حفص کی قرات اور نافع کی قرات. خیر ورش اور دوری دونوں نافع کے ہی شاگرد ہیں. ان تمام قراتوں میں 700 سے زیادہ ڈفرینسز ہیں جہاں پہ معنی کا فرق پڑ رہا ہے. اگر آپ تو پڑھے لکھے مسلمان کہنا چاہیے طالب علم ہیں، آپ جانتے ہی ہوں گے کہ ارجلکم کی جو مسئلہ موجود ہے کہ پاؤں دھونے ہیں یا مسح کرنا ہے، اس قرات کی وجہ سے آپ کا حکم بدل جاتا ہے. اگر آپ وراثت کے مسائل لیں گے تو قراتوں کے فرق کی وجہ سے دوبارہ حکم بدل جاتے ہیں. ایک چھوٹی سی مثال دے دیتا ہوں کہ روزہ اگر چھوٹ جائے تو مسکین کو کھانا کھلاؤ. اس کی ایک اور قرات جو انہی 7 کینونیکل قراتوں میں موجود ہے، اس میں مساکین آیا ہے، یعنی کم از کم 3. تو یہاں سے بھی آپ کا فقہ بدل گیا کہ آپ 1 کو کھانا کھلائیں گے یا 3 کو کھانا کھلائیں گے.
تو اگر آپ یہ بتانا چاہتے ہیں کہ قرأتوں کی وجہ سے فرق نہیں پڑتا تو آپ کو پھر بہت زیادہ محنت کرنی پڑے گی. قرأتوں کی وجہ سے بہت زیادہ فرق پڑتے ہیں, اس کی وجہ سے ہی اتنے مسائل آج تک پیدا ہوئے ہیں, اور اسی وجہ سے آج ہم قرأتوں کو انکار کرتے ہیں کہ نہیں یہ تو موجود نہیں تھی. اور یہ سسٹم جو آپ کہہ رہے ہیں 20 کا, یہ ایک استاد اور اس کے 2 شاگرد, یہ سسٹم بھی 8ویں صدی کے بعد آیا ہے. تو یہ سسٹم بھی یعنی اسلام آیا ہے 632 میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہوتا ہے, تو اب 8ویں صدی تک لے آئیے اسے, تقریباً 200 سوا 200 برس کے بعد ہی آیا ہے. تو پھر بھی اگر آپ کو لگتا ہے کہ قرآن مجید پرزروڈ ہے تو یہ آپ کا ایمانی تقاضا ہو سکتا ہے, یہ میرا شعوری یقین نہیں ہو سکتا. ڈاکٹر صاحب آپ نے بہت زیادہ باتیں کی, میں کوشش کروں گا کہ میں سب کا 1 بائی 1 رسپونڈ کروں. پہلی بات, آپ نے جب کہا کہ قراءت بعد میں آئی, آپ کو پتہ ہے میں میری جو تجوید کی ٹیچر ہیں انہوں نے جو مجھے کتاب پڑھائی تھی وہ ایک امریکن ریورٹ تھی. آپ لوگ تو کنورٹ کہیں گے, اٹس اوور ٹائم, یعنی آئی ہوپ یو ٹالریٹ مسلم جی جی بالکل, آئی ہوپ یو ٹالریٹ دیس تھنگس, اوکے, ایبسولوٹ, کیونکہ مجھے عادت ہے, سوری, ٹھیک ہے, بالکل بالکل تو بالکل. ٹھیک ہے. ان کا جو چین ہے وہ کنٹینیوسلی جاتا ہے امام عاصم تک, ٹھیک ہے, آپ نے, ٹھیک ہے نا, نہیں اسی جاتا طرح میرے بھائی, یہ لیٹر بیک پروجیکشن ہے. اچھا چلیے آپ کہیے, آپ کیا لیجیے اپنی بات. سر پلیز مجھے بات کرنے دیں. بالکل بالکل. ٹھیک ہے, ابھی میں جب یہ بات کر رہا ہوں میں اس کو اسٹیبلش کیسے کرتا ہوں کہ ان کا جو پورا چین ہے اس میں جتنے بھی بندے ہیں تمام لوگوں کی بایوگرافیز ہیں, اور اس میں سب سے زیادہ جو پریویس بایوگرافیز ہیں نا وہ کن لوگوں کی ہیں, جو یہ ٹاپ مشہور 10 ہیں. یہ 10 لوگ کوئی ایسے لوگ نہیں ہیں, یہ وہ لوگ تھے جن کی قراءات مشہور تھی. ان کے علاوہ شاذ قراءات بھی ہیں, اور شاذ قراءات کو کیوں نکالا گیا تاکہ لوگوں کو سیکھنے میں آسانی ہو, ٹھیک ہے. اور شروع میں حضرت عثمان سے, اور جب آپ 7 قراءات کی بات کر رہے ہیں نا سر, یہ 7 قراءات تو حدیث سے ثابت ہے, ٹھیک ہے نا, آپ کو آئیڈیا ہے نا کہ حدیث حروف قرأت نہیں ہوتی حروف ہے, جی حروف ہے, حروف قرأت نہیں ہوتی. علامہ سیوطی اس کے 35 مطلب بیان کرتے ہیں کہ حروف کا مطلب کیا ہے. آپ مجھے کسی ایک نظریاتی, اچھا ایک منٹ دیجیے گا مسلم صاحب, 1 منٹ دیجیے گا. ساحل بھائی اب مجھے نکلنا ہوگا, مجھے اپنے بیٹے کو اسکول سے اٹھانا ہے, تو اگر اگلے 2-3 منٹ میں بات ختم کر لیں تو بڑی نوازش ہوگی. ڈاکٹر صاحب میں آپ سے, اگر اف یو ایگری, آپ میرے سے یعنی ٹائم نکال کے ایک انڈیپینڈنٹ پلیٹ فارم پہ ہم لوگ آپس میں ڈسکشن کر سکتے ہیں. دیکھیے میں جو ہوں نا ڈبیٹس وغیرہ سے ڈسکشن لڑائی نہیں کرنی میں نے آپ سے. مجھے لگتا نہیں کہ اس سے کوئی فائدہ ہوتا ہے, تو میں ہمیشہ جو بھی کہتا ہے میری اس سے گزارش یہی ہوتی ہے کہ میری ویڈیوز موجود ہیں, اس پہ کوئی پابندی بھی نہیں لگی ہوئی, آپ ویڈیوز لیجئے, اس کے کلپ بنائیے اور اپنی بات بیان کر دیجئے, مناسب سمجھیں تو مجھے بھی بھیج دیجئے. بس مطلب مجھے یہ آمنے سامنے بیٹھ کے لمبی بحثوں سے نا کبھی کچھ حاصل ہوتا نہیں, تو میں جو ہوں ذرا اس سے ذرا گریز ہی کرتا ہوں. تو اگر آپ اگلے اپنی 2 منٹ میں بات کر لیجئے تو بڑی نوازش ہوگی, پھر میں اجازت چاہوں گا. اس کو رینڈم مسلم آواز آ رہی ہے, رینڈم مسلم سر مجھے بس ایک بات کر لیں پلیز. اچھا 2-3 سنو نا, رینڈم مسلم 10 سیکنڈ خالی. دیکھیں ڈاکٹر صاحب کو ہے نا جانا ہے, اور میں نے جی میں سمجھ گیا, 2 گھنٹہ ہو گیا, تو 2-3 منٹ میں آپ ہے نا ریپ اپ کریے, نہیں میں اس سے بھی کم میں کروں گا, موقع دیں گے. جی پلیز. جی دیکھیں پہلی بات ڈاکٹر صاحب, میں آپ سے سبجیکٹ پہ ڈیبیٹ نہیں کروں گا, ٹھیک ہے, کیونکہ اٹس ناٹ ورتھ اٹ, کیونکہ ٹائم بہت کم ہے. قراءت ایک لمبا سبجیکٹ ہے, اور خیر, اور میں آپ کو اپریشیٹ کرتا ہوں کہ آپ نے مجھے ٹائم دیا, آپ نے بہت اچھی ڈسکشن کی. وی ڈس ایگری, لیکن ڈسکشن آپ نے اچھی کی. ساحل بھائی کی کمال ہے بھائی, میں نے کچھ نہیں کیا, انہوں نے کہا تو میں آ گیا. تو میں چاہتا ہوں کہ آپ یعنی آپ پسند نہیں کرتے ایسے سورٹ آف کنفرنٹیشنل ڈسکشن. میں نے پوری کوشش کی کہ کنفرنٹیشنل نہ ہو, لیکن تو میں اپریشیٹ کرتا ہوں کہ انٹلیکچوئل ڈسکشن ہوئی ہے, اور آئی ہوپ کہ آپ کو میری کوئی بات یعنی ایڈ ہومینم نہ لگی ہو, یا میں نے آپ کو کسی طرح نہ دکھایا کہ آپ کو یہ نہیں پتا. میں کوشش تو پوری کی تھی. ڈس ایگریمنٹ تو چلتا رہتا ہے, ڈس ایگریمنٹ نہیں ہوگا تو پھر بات کیسے ہوگی. ٹھیک ہے, میں ساحل میں آپ لوگوں سے اجازت چاہتا ہوں. ڈاکٹر صاحب تھینک یو فار دی ڈسکشن. بہت بہت شکریہ. جی بہت شکریہ. تھینک یو. گڈ نائٹ. ہماری طرف نائٹ ہے تو گڈ نائٹ. جی گڈ نائٹ. تھینک یو سو مچ. اوکے ڈاکٹر صاحب, بہت بہت شکریہ آپ کے وقت کا. انفیکٹ آئی شوڈ سے یور پریشیس ورک. تو ارے نہیں سر, آپ نے موقع دیا, میں تو جانتا ہی نہیں تھا کہ آپ اتنے بڑے آدمی ہیں. میں بالکل, ارے نہیں, یہ میری کہنا چاہیے کہ بدقسمتی تھی کہ جب میں نے دیکھا, میں نے کہا بھائی یہ تو بات ہی کچھ اور ہے. بہت بہت شکریہ جی, آپ نے موقع دیا.
जी 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 बिल्कुल, बल्कि मैं तो चाहूंगा मतलब इस एक्टिविज्म को आप जैसे लोगों की बहुत जरूरत है, स्पेशली आप जैसे लोग जो कि इतने इंटेलेक्चुअल लेवल पे जो है ना एक अलग तरीके से, हमारा जो तरीका है बिल्कुल अलग है और आपका तरीका जो है बिल्कुल अलग है। तो मैं तो आपसे कहूंगा कि यार डिबेट के मैदान में भी उतरे, स्ट्रीम में जरा देखिए कि कैसे कैसे दिमागी अपंगों को हम झेलते हैं, ताकि वो मजा भी आपको मिले। ये मेरा टैलेंट नहीं है, ये मेरा टैलेंट नहीं है, आपका टैलेंट है ये, और अवेश भाई का टैलेंट है। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब। यार दोस्तों, बहुत बहुत डॉक्टर साहब के चैनल को जिसने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज आप लोगों से रिक्वेस्ट है, मैंने डॉक्टर साहब से वादा किया था कि एटलीस्ट आपके चैनल पे जो है ना वो 1000 से 1500 सब्सक्राइबर जो है वो बढ़ेंगे। तो जो बाद में भी देखेंगे, प्लीज 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 आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि डॉक्टर साहब के चैनल को बहुत जरूर सब्सक्राइब करें, बहुत मजा आएगा आपको। बहुत बहुत थैंक यू शुक्रिया। सो मच डॉक्टर साहब, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। और चूंकि आपको डिबेट नहीं करना है, दैट इज फाइन, यानी इस तरीके का डिबेट नहीं करना है, बट मैं चाहूंगा कि ये जो वेरिएशंस है कुरान में, जो अलग अलग मुसहफ है 36 के आसपास जो है अभी मौजूद है, और जी जी जैसे कि आपने कहा कि उसमें माना बदल जाता है, उसमें अल्फाज बदल जाते हैं, उसमें वो जो है ना हुरूफ चेंज है, मीनिंग चेंज हो जी जाता है। तो इस पे जो भी आपकी स्टडी है वो एक हम जरूर उस पे एक स्ट्रीम करेंगे, अगर आप 1 घंटा 1.5 घंटा अगर आप देना चाहे, we'll जी बिल्कुल finalize, या we'll discuss and we'll fix the बिल्कुल stream with you. Thank you so बिल्कुल much जी, डॉक्टर बिल्कुल साहब जी, for बहुत बहुत joining शुक्रिया us. जी, बहुत बहुत शुक्रिया।